الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی روایت قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ان نزل بنا امر فلیس فیہ بیان امر ولا نہی فماذا تأمرنا قال تشاورون العابدین والفقہاء رواہ الامام الہمام الطبرانی فی معجمہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 6 ستمبر 2022 آپ کے یہاں خانقاہ شریف ضلع بہاولپور میں مولانا قاری محمد حنیف، مولانا عطا اللہ صاحب اور ان کے جملہ احباب، ان کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، رب کریم کا کرم، فضل، احسان، امتنان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچایا ہے۔ میں نوجوان آدمی ہوں اور بات بھی نوجوان کرتا ہوں، لیکن اس وقت جب آپ کے چہروں پر بھی جوانی جھلک رہی ہو، جیتی جاگتی آنکھوں اور سنتے سمجھتے کانوں کے ساتھ آپ نے توجہ رکھی تو انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، میری دائیں طرف جس شخصیت کے حکم پر میں اوپر بیٹھا ہوں، میں نے بچپن میں حضرت کی کتب سے استفادہ کیا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل الرحمن دھرم کوٹی دامت برکاتہم دامت فیوزہم، رب کریم ان کا سایہ عاطفت ہم سب پہ، پوری امت پہ سلامت با کرامت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں، علم میں، صحت میں، فیض میں اللہ برکات عطا فرمائے۔ میں نے حضرت کے حکم پر اوپر بیٹھا ہوں، واللہ میں ذاتی طور پہ جی چاہتا تھا کہ آپ میری نشست حضرت سے نیچے رکھتے، لیکن شیخ نے فرمایا کہ نہیں، میں حکماً کہہ رہا ہوں تو میں اس کی تعمیل میں آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں۔ بس ہمیں اپنے اکابر، اپنے بزرگوں کا قدر کرنے والا رب کریم بنائے۔ یقین مانیے، بادشاہوں کے وزیر خزانہ کے پاس جاؤ نا، وہ بھی کہتا ہے ہماری وزارت خزانہ ان موتیوں سے خالی ہے جو اللہ والوں کے قدموں میں ملتے ہیں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ واقعی رب کریم نے ہمارے اکابرین کو علم سے بھی نوازا ہے اور للہیت و تقوی سے بھی نوازا ہے۔ اللہ کریم حضرت کی عمر میں برکات عطا فرمائے۔ میرے دوستو، مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کر کہ یہاں ماہانہ درس قرآن و سنت کے عنوان پر آپ حضرات کا یہ پروگرام ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے آج کی گمراہی کے دور میں، آج کے فتنہ پرور اور فتنہ پرست دور میں اور فتنے کے دور میں آپ حضرات کو رب کریم نے ایسے علماء عطا فرمائے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ کو ماہانہ درس قرآن و سنت کے نام پر یہاں دین اسلام سمجھاتے ہیں۔ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میرے دوستو، آج بھی ماہانہ درس قرآن و سنت ہے، تو میں اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک بات کرنے لگا ہوں کہ ہمارے جلسے کے عنوان میں ایک درس قرآن ہے، ایک درس سنت ہے۔ ہم نے گفتگو میں درس قرآن و حدیث نام کیوں نہیں رکھا؟ ہم نے درس قرآن و سنت نام کیوں رکھا؟ حالانکہ ہمارا نظریہ ہے کہ حدیث کا منکر اس طرح پکا بے ایمان ہے جیسے قرآن کا منکر بے ایمان ہے، لیکن وجہ آپ درس قرآن و حدیث لکھ لیں، آپ نے وہ تو نہیں لکھا، آپ نے لکھا درس قرآن و سنت۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک کی قسمیں کئی ہیں،
کوئی حدیث صحیح ہوتی ہے، کوئی حدیث ضعیف ہوتی ہے، لیکن وَالسُّنَّةُ قَائِمَةٌ، سنت کی ایک ہی قسم ہے جو سنت ہمیشہ صحیح طور پہ بیان ہوتی ہے۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ بعض اوقات حدیث پرانے زمانے کی ہوتی ہے، اس پہ عمل نہیں کیا جاتا، حضور پاک خود اس حدیث پہ عمل منع کر دیتے ہیں، لیکن ایسی سنت کوئی نہیں ہے جس پر حضور منع فرما دیں کہ عمل نہ کرو۔ آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا، مولانا کون سی حدیث ہے جس پر حضور پاک نے فرما دیا ہو اس پہ عمل نہ کرو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، سیاستہ میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، مشہور ترین روایت ہے، رسالت معاذ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، میری امت کے لوگوں میں نے تمہیں منع کیا تھا قبرستان مت جایا کرو، لیکن اب میں کہہ رہا ہوں اس حکم پہ عمل نہ کرنا، جایا کرو، اور اللہ رب العزت کے لیے تم وہاں پہ جا کے آخرت کی یاد کیا کرو۔ تو حدیث پہ تو حضور پاک نے بعض حدیثوں پہ منع کر دیا ہے، دوسری حدیث پہ اس کو حکم دے دیا ہے۔ تو اسی طرح کچھ حدیثیں وہ ہیں جو پرانے زمانے کی ہیں، نئے زمانے پہ اس پہ عمل نہیں ہے۔ نئے زمانہ، پرانے زمانے کا کیا مطلب؟ پرانے زمانے کا مطلب حضور پاک نے پہلے حکم دیا، نئے زمانے کا مطلب موجودہ دور نہیں، حضور پاک نے بعد میں حکم دیا۔ تو اسی لیے ہم نے درس قرآن و سنت رکھا ہے، درس قرآن و حدیث نہیں رکھا۔ اور ایک وجہ اور بھی ہے، آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بھائی حدیث پاک محترم ضرور ہے، قابل احترام ضرور ہے، لیکن ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ جملہ پھر دہراتا ہوں، شاید آپ مجھے حدیث کا مخالف کہہ دیں، نہ بابا، میں کہہ رہا ہوں حدیث پاک کا منکر بالکل بے ایمان ہے، جیسے اللہ کے قرآن کا منکر بے ایمان ہے، لیکن ہر حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں 2 حدیثیں لاتا ہوں، کوئی امتی عمل کر کے دکھائے۔ نمبر 1، حضور پاک نے معراج کا سفر کیا ہے، 7 آسمانوں کو کراس کیا ہے، رسول اللہ نے جنت دوزخ کا وزٹ کیا ہے، شریف الاقلام کو دیکھا ہے، عرش کو دیکھا ہے، رف کو دیکھا ہے، اور وہاں سے واپس بیت المقدس آئے ہیں، اور پھر وہاں سے مکہ مکرمہ آئے ہیں۔ یہ حدیث میں ہے یا سنت میں ہے؟ حدیث میں ہے۔ اسی لیے اس حدیث پہ کوئی امتی عمل کر سکتا ہے؟ بھئی امتی تو چھوڑیں، عام افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی تو معراج پہ جانے پہ اس حدیث پہ کوئی عمل نہیں کیا۔ حضرت عمر، عثمان و حیدر، پیغمبر کے صحابہ نے بھی تو اس حدیث پہ عمل نہیں کیا۔ آؤ ایک حدیث اور لاتے ہیں، رسالت مآب الاسلام کی شادیاں کتنی ہیں؟ تو سارے کہتے ہیں رسول اللہ کی شادیاں 4 سے زائد ہیں، 11 ہیں یا 13 ہیں، علی اختلاف الاقوال، 4 سے زائد ہے۔ حدیث ہے یا سنت ہے؟ حدیث ہے۔ اب کوئی 11 شادیاں بیک وقت کر سکتا ہے؟ بتاؤ، بیک وقت 11 شادیاں کرے تو اولاد حلالی بنے گی، ریلیشن شپ اور تعلق حلال بنے گا؟ تو ہر حدیث پہ قابل عمل نہیں ہے، ہر حدیث پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس بنیاد پہ ہم نے درس قرآن و حدیث نہیں رکھا، درس قرآن و سنت رکھا، تاکہ ہم آپ کو سمجھا پائیں کہ سنت اور حدیث کا فرق کیا ہے۔ اور میرے دوستو، اس بنیاد پر میں ایک بات مزید بھی کرنے لگا ہوں۔ رسالت مآب الاسلام کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صوم الوصال رکھتے تھے۔ بھائی صوم تو کہتے ہیں روزے کو، صوم الوصال کون سا روزہ ہے؟ وصال وصل سے ہے، وصل کہتے ہیں کنٹینیوسلی ملا ہوا، مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ۔ صوم الوصال، پے در پے روزہ رکھتے، صحابہ کرام کو نظر نہ آتا افطاری کیسی، سحری کیسی۔ کچھ لوگوں نے اس حدیث پہ عمل کرنے کی چاہت کی تو پیغمبر کے 3 صحابہ نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم بھی یوں مسلسل کئی دنوں کا روزہ رکھیں گے۔ روزے شروع کر دیے، بھوک اور پیاس کی شدت نے ان کو اس حد پہ لا کے چھوڑا کہ یہ صاحب فراش ہوئے، بستر پہ لیٹ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، اللہ کے رسول نے کہلا بھیجا فوراً افطاری کرو۔
अय्युकुम मिस्ली, मेरे जैसे कैसे हो सकते हो? अल्लाहु यतइमुनी व यस्किनी, मेरा अल्लाह मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाता है, तुम्हें दिखाए बगैर, मुझे पिलाता है, तुम्हें बताए बगैर तुम मेरी तरह नहीं हो सकते। अब कोई कहे मैं इस हदीस पे अमल करता हूं, कैसे करेगा? ये हदीस काबिल एहतराम तो जरूर है पर काबिल अमल नहीं है। और एक बात इस उन्वान पे मजीद भी अर्ज करता जाऊं, मैं ये वो मिसाल पेश कर रहा हूं जो ज़ैग़म इस्लाम मुहक्किक अहल सुन्नत वल जमात अल्लामा अली शरह हैदरी शहीद रहमहुल्लाह पेश फरमाया करते थे। हजरत फरमाते थे अगर हर हदीस पे अमल करना है और रसूलुल्लाह की जुबानी सुन लो, कलमा तय्यबा अल्लाह के रसूल कैसे पढ़ते? फरमाया कलमा तय्यबा हुजूर यूं पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं, यानी हुजूर फरमाते मैं अल्लाह का रसूल हूँ। क्योंकि हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो अपने बारे में इन्नी फरमाते कि मैं। अब कोई कहे मैं ये हदीस के लफ्ज पे अमल करके यही कलमा पढ़ूंगा और कहूंगा इन्नी रसूलुल्लाह, बताओ ईमान बचेगा? ईमान बचेगा? बाउंड्री ऑफ द इस्लाम से आउट हो जाएगा, वो दायरा इस्लाम से निकल जाएगा। हालांकि दावा तो ये है मैं हदीस पर अमल कर रहा हूं। हम कहेंगे ओ अकल के चाचे तू हदीस पाक को तो देख रहा, लेकिन हर हदीस काबिल अमल नहीं होती। आप पैगंबर की सुन्नत के दरवाजे पे हर सुन्नत काबिल अमल होती। कई अमसला इस पर पेश की जा सकती हैं, तो हमने इसीलिए उन्वान रखा दरसे कुरान और सुन्नत कि पैगंबर करीम की सुन्नत क्या है और अल्लाह का हुक्म क्या है। अब तवज्जो रखना, मैं इस उन्वान पर कुरान करीम पर एक जुमला कहता हूं, यह न समझना कि हम हदीस पाक की वैल्यू के कायल नहीं हैं, हम हदीस पाक की अहमियत के कायल नहीं हैं। बाबा हमारे बुजुर्गों की जिंदगियां लग गई हैं हुज्जियत हदीस बताते बताते। द अथॉरिटी ऑफ हदीस, द अथॉरिटी ऑफ सुन्ना, पैगंबर करीम की हदीस की हुज्जियत बताते, इस पर तो जिंदगियां लगी हैं, लेकिन हर हदीस काबिल अमल नहीं है। कोई हदीस सही होती है, कोई हदीस ज़ईफ होती है। कभी आपने सुना है कि कभी सुन्नत ज़ईफ हो? भाई ये सुन्नत ज़ईफ है, ये सुन्नत सही है, सुने? वह सुन्नत कायमतुन, सुन्नत हमेशा सुन्नत सही हुआ करती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब भी हुक्म फरमाते तो फरमाते सुन्नत को अपनाओ। कई हदीसें इस पर, मैं आपकी खिदमत में एक हदीस पाक पेश कर रहा हूँ। मिशकात जल्द अव्वल बाब अल एहतिसाम बिल किताब व सुन्ना, हजरत अरबाज बिन सारिया रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौम, अल्लाह के रसूल ने एक दिन बयान फरमाया, ज़रफ़त मिनहल उयून, हुज़ूर पाक के बयान सुन के हमारी आंखों से आंसुओं का समंदर बह पड़ा। वजलत मिनहल कुलूब, हमारे दिल अल्लाह के खौफ से डर गए। फ़क़ाल रजुलुम मिन्ना या रसूल अल्लाह कअन्न हाज़िही मौइज़तु मुवद्दिइन औ मुवद्दिइन फ़ऊसिना, एक सहाबी ने अर्ज़ की अल्लाह के रसूल ये तो ऐसे लगता है जैसे आप अलविदाई गुफ्तगू फरमा रहे हो, अगर यूं है तो नसीहत वसीयत फरमा दीजिए। हुज़ूर ने फरमाया उसीकुम बितक़वल्लाह, याद रखना गुनाहों को छोड़ के अल्लाह का खौफ अपने दिलों में बिठा लो, वस्समअ वत्ताअ, और अपने अमीर के हुक्म को बजा लाओ, उसकी बात को मानो। फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी, मेरे बाद अगर जिंदा रहोगे सुनो मेरी पेशन गोई, फसयरा मिनकुम इख्तिलाफन कसीरा, तुम लोग फिरका वारियत के जमाने को पाओगे। तो सहाबा कराम ने सवालिया नजरों से यूं अल्लाह के रसूल के चेहरे के शरबत दीदार को पीते हुए यूं आंखों आंखों में सवाल किया कि अगर फिरका वारियत का जमाना आए
تو آپ کے احکام امت کو کیا ہیں؟ حضور پاک نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میری سنت، صحابہ کرام خلفائے راشدین کی سنت کو دیکھنا، ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا. تمسکو بہا، مضبوطی کیسی؟ فرمایا عزو علیہا بالنواجذ، جیسے کوئی چیز مضبوط پکڑنے کے لیے دانتوں سے پکڑی جاتی ہے، یوں سنت کو پکڑ لینا. یا رسول اللہ ہم پکڑیں گے، اور اگر سنت کے مقابلے میں کوئی اور کوئی چیز لائے، سنت سے ہٹے، تو وہ کیا ہوگا؟ فرمایا یاد رکھنا جو چیز نئی ہوگی فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر نئی چیز جو سنت کے مقابلے میں آئے گی وہ بدعت کہلائے گی، اور ہر بدعت گمراہ کن ہوا کرتی ہے. مسند احمد میں روایت ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، فرمایا ہر گمراہی جہنم لے جائے گی. اس حدیث پاک پر میں مکمل بات نہیں، ایک جملہ بتانے لگا ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا علیکم بحدیثی، فرقہ واریت کے دور میں صرف حدیث دیکھنا؟ فرمایا نہیں، علیکم بسنتی، میری سنت دیکھنا. اور رسول اللہ نے سنت صرف اپنے تک پابند نہیں رکھی، یہ نہیں بتایا کہ سنت صرف رسول اللہ کا عمل ہے، بلکہ ایک لفظ فرمایا وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ لوگوں جو یہ خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، انہیں گمراہی پہ مت سمجھنا، ان کا اجماعی طریقہ بھی سنت ہوگا اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. ان کے طریقے کو سنت کہنے پر باوجود یہ ہدایت پہ ہوں گے، یہ مہر محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا خلفائے راشدین پہ بات ختم نہیں ہے، صفت بیان کی ہے خلفائے راشدین المہدیین. حضور پاک نے خلفائے راشدین کے فیصلے کو سنت قرار دیا، خلفائے راشدین کی بات کو، خلفائے راشدین کے عمل کو، جس کو وہ نافذ کر دیں اس پہ عمل کرنے کے لیے ہدایت کی مہر لگائی. اب کوئی مجھے کہے کہ تیرے پاس کوئی جنت کی ٹکٹ ہے، میں کہوں گا جی جی، جو سنت پیغمبر، سنت خلفائے راشدین پہ عمل پیرا ہے، اس کو ٹکٹ رسول اللہ نے جاری کی ہے. تو حضور نے ادھر بھی سنت کی بات فرمائی، علیکم بسنتی. علیکم یہ اسماء افعال ہے، مولوی سمجھتے ہیں یہ الزمو کے معنی میں ہے. کیا معنی؟ علیکم بسنتی، اپنے اوپر سنت کو لازم کر لو. حضور کی سنت، ہم اہل و سنت، صحابہ کی سنت، ہم والجماعت ہیں. یہی تو جملہ ہے کہ ہم اہل و سنت والجماعت ہیں. علیکم بسنتی سے اہل و سنت ہیں، وسنت الخلفاء سے والجماعت ہیں. یہ خلفاء حضور کی جماعت ہے نا. اس جماعت سے مراد کوئی سیاسی یا کوئی تنظیمی یا کوئی سماجی یا کوئی سول سوسائٹی کی جماعت تو نہیں ہے. والجماعت سے مراد پیغمبر کی جماعت ہے، اور ان جماعت میں افضل خلفاء راشدین. میرے دوستو، تو اس بنیاد پہ ہم نے درس قرآن و سنت رکھا، اور باقی رہی قرآن کریم کی بات. سنیں، ہم قرآن کریم کے قائل ہیں، اور اس حد تک قائل ہیں کہ قرآن کریم متن ہے، حضور پاک کی سنت اس کی عملی تشریح ہے. اور ایک بات میں مزید کہتا ہوں، قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں، مطلب مراد و مفہوم و معانی بھی اللہ کے ہیں، اور رسول اللہ کی سنت وہ چیز ہے جس میں حکم تو اللہ کے ہے، الفاظ و عمل میرے پاک پیغمبر کے. میرے دوستو، رسول اللہ کی سنت ہو، یہ رسول اللہ پہ اترنے والا قرآن کریم ہو، یہ ہدایت کے سرچشمے ہیں. لیکن سمجھیں گے ہم کس سے؟ کیا قرآن میں خود سمجھ جاؤں؟ سنت اور حدیث میں خود سمجھ جاؤں؟ جی نہیں. بلاغات امام مالک میں موجود ہے. حضرت امام مالک نے
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت سلمان ابن یسار کے واسطے سے یوں ذکر فرمایا ہے، فرمایا اے لوگوں یاد رکھنا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تمہیں دو گفٹ کر رہا ہوں، دو تحفے دے رہا ہوں، دو ہدیے پیش کر رہا ہوں، ان ہدیوں کو، ان گفٹ کو، ان تحفوں کو جب تک اپنے پاس سنبھالے رکھو گے، فتوی رسول ہے لن تضلوا، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت، کوئی پاور، کوئی جماعت میں وہ سکت، وہ طاقت و ہمت و قوت نہیں ہوگی جو تمہیں گمراہ قرار دے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ دو تحفے کون سے ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنت نبیہ، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک تمہارے نبی کی سنت ہے۔ رسول اللہ پہ اترنے والا قرآن اور حضور پاک کی جاری ہونے والی سنت، یہ وہ چیزیں جس طرح آپ کو کشتی سیلاب سے بچاتی ہے، لائف جیکٹ آپ کو، بلٹ پروف جیکٹ آپ کو گولی سے بچاتی ہے، قرآن اور سنت پہ عمل کرنا آپ کو گمراہی سے بچاتا ہے۔ لیکن سمجھیں گے کس سے؟ کیا ہم ڈائریکٹ قرآن پڑھیں، ڈائریکٹ سنت کو دیکھیں؟ جی نہیں، حضور پاک نے اس حدیث میں فیصلہ فرمایا ترکت فیکم، یہ جو لفظ ہے ترکت فیکم، ترکت لکم نہیں ہے کہ پوری امت خود پڑھنا شروع کر دے جی لام ہمارے فائدے کے لیے، جی نہیں، یہاں فی جو ہے یہ ظرفیہ کیا معنی میں، ظرف کس کی، ظرف مظروف کا قاعدہ دیکھیں نا، حضور فرماتے ہیں ترکت فیکم، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، وہ تم میں، جب حضور یہ جملہ فرما رہے تھے تو وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ بولیے بولیے، حضور پاک تو اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں۔ پتہ چلا قرآن و سنت یہ وہ خصوصی تحفے ہیں جو صحابہ کی صندوق سے ملتے ہیں۔ آؤ صحابہ کے دربار پہ آئیں گے، آیت بھی حل ہوگی، حدیث بھی حل ہوگی، اور اگر کوئی صحابی کو چھوڑ کے کوئی اپنا مطلب لگا دے اسے فرقہ واریت کہتے ہیں۔ میں بڑے وثوق سے آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ رب کریم نے علماء احناف، علماء دیوبند کو اس فضیلت سے نوازا ہے کہ نہ ان کا کوئی عقیدہ، نہ ان کا کوئی مسئلہ نہ قرآن سے باہر ہے نہ حضور کی سنت سے باہر ہے۔ مسئلہ قرآن سے، ثابت حضور کی سنت سے، تشریح پیغمبر کے صحابہ سے، اس کا نام علماء احناف، علماء دیوبند ہے۔ میں بڑے چیلنج سے جملہ کہتا ہوں، اگر آپ کو کبھی علماء دیوبند کے عقائد میں، مسائل میں قرآن کی، سنت کی اور صحابہ کی مخالفت ملے، آپ چھوڑ دینا۔ میں نے بڑی تنقیدی جائزے سے نظر لی ہے، میرے دادا کی طرف سے اکثر خاندان اہل تشیع ہے، میرے والد کی نانی کا مکمل خاندان اہل حدیث ہے، میری والدہ کے کچھ نہیں بلکہ اکثر رشتہ دار مسلک بریلوی سے ہیں، اور میں خود سابقہ اشاعت التوحید و سنہ مماتی فرقے سے ہوں۔ میں نے ایک ایک کو اپنے گھر سے دیکھا ہے، ایک ایک کو بڑی باریک بینی سے وزٹ کیا ہے، لیکن میں نے حق علماء دیوبند میں پایا۔ یہ میرے یہ میں اپنا ایکسپیرینس، اپنا تجربہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ بڑے بول سے رب بچائے، مجھے اس پر اسٹڈی، مطالعہ، بڑی بڑی کتب کو کھنگالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مجھے گھر سے پتہ ہے چاچے نو کیڑی دلیل دینی ہے تے مامے نو کیڑی دینی ہے، مجھے گھر سے پتہ ہے چچا کے لیے دلیل کون سی ہے، ماموں کے لیے دلیل کون سی ہے، اپنے پرانے یاروں کے لیے دلیل کون سی ہے اور نئے یاروں کے لیے دلیل کون سی ہے۔ یہ میرے گھر کے مسئلے ہیں۔ بعض اوقات انسان کا چہرہ بھی بول اٹھتا ہے کہ وہ کتنی گفتگو کس انداز میں کر رہا ہے۔ یقین مانیے میں اس پر اگر نیند سے بھی اٹھ جاؤں نا تو آپ مجھے کہیں آپ مجھ سے گفتگو کریں، انشاءاللہ تعالی یہ فقیر آپ سے گفتگو کر لے گا۔
ابھی یہ سوالات کی بات ہو رہی تھی اور لے کر کہتے بڑے سنجیدہ انداز میں سوال لکھیں پیار سے. میں یہ شرطیں نہیں لگاتا, میں کہتا ہوں آپ گرم سوال لکھیں لیکن گرم جواب کو برداشت کرنا بھی سیکھیں. مجھے پرابلم نہیں ہے, حروف تہجی کی الف سے لے کر یا تک A to Z آپ سوال لکھیں, دنیا کے کسی مذہب, کسی فرقے, کسی گروہ پہ سوال لکھیں, یہ فقیر انشاءاللہ تعالی جواب دے کر جائے گا. یہ میرا محبوب مشغلہ ہے, یہ تو میرا محبوب کام ہے. یقین مانے ہمارے لائیو سیشن 100 سے زائد ہو چکے ہیں. اگر آپ ہمارے لائیو سیشن دیکھیں 1.5 گھنٹے میں ہم 2 سوالات حل کرتے ہیں, پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. وجہ اگر اہل حق علماء احناف علماء دیوبند کو سمجھا ہے تو صرف قوت عقیدت پہ نہیں, قوت دلیل پہ سمجھا ہے. آپ صرف قوت عقیدت کی بات نہیں, قوت دلیل پہ سمجھا. یقین مانیے میں نے بڑے انداز میں ایک جگہ دیکھا, میں حیران ہو گیا کہ لوگ علماء دیوبند کے مقابلے میں کیا سے کیا بولتے ہیں, اور جب ہم کھولتے ہیں نا تو مسئلہ کیا نکلے. تو ایک شاعر نے کہا نا, بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, جو چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا. مانا کہ تم حسین ہو پر دل کے سخی نہیں, مجھ سائل کا ایک سوال بھی پورا نہ کر سکے. میں یوں میدان میں بیٹھ کر سوالات کرتا ہوں, لیکن میرے پاس ایک مرتبہ مجھے یہ انجینئر علی مرزا کا ایک شخص ملا اور مجھے کہا مفتی صاحب میں بھی مسجد نبوی گیا ہوں, آپ نے اپنے مسجد نبوی جانے کا ایک واقعہ سنایا لیکن آپ نے خیانت کی. میں نے کہا بھائی آپ فرما دیں, ثابت کر دیں. میں نے خیانت کی, میں آن ایئر معافی مانگوں گا, مجھ سے غلطی ہو میں ایکسیپٹ کروں گا, بسم اللہ کر, بتا وجہ کیا. مجھے کہتے ہیں ہمیں انجینئر صاحب نے بتایا کہ جب مسجد نبوی جائیں تو یہ لوگ کہتے ہیں وہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. میں نے کہا جی بالکل لکھا ہوا ہے, میں دکھا سکتا ہوں. کہتے ٹھیک ہے یہ تو ہم مانتے ہیں لکھا ہوا ہے, لیکن وہاں 12 اماموں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں, یہ آپ نے چھپا لیا, یہ نہیں بتایا. اسی وجہ سے پتا چلا کہ تم آدھی بات کرتے ہو, پوری بات نہیں کرتے. میں نے کہا بس پورا ہو گیا. جی ہاں. میں نے کہا 12 اماموں کے نام سنا, چپ, بسم اللہ سنا. اگر 12 اماموں کا محب ہے پھر اس کے بعد آئیں بائیں شائیں. میں نے کہا سن, میری والدہ 40ویں پوتی ہے حضرت علی المرتضیٰ کی, میں خاندان سادات میں اپنی اماں کی طرف سے ہوں. میں سناتا ہوں تمہیں. حضرت علی, امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام جعفر الصادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام تقی, امام نقی, امام حسن عسکری, امام محمد مہدی رحمہم اللہ. ہو گیا پورا؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا میں محب اہل بیت نہیں ہوں تو مجھے نام کیوں یاد ہے؟ میں تو آج بھی دعا کرتا ہوں, اور اب ان خوش قسمت شخصیات کی طفیل اللہ ہمیں بھی جنت میں ان کا ساتھ عطا فرمائے. لیکن تیرے انجینئر نے اصل میں خیانت کی ہے. کہتے وہ کیا؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے وہ تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ مذہب حضرت علی, امام حسن, امام حسین اور اہل بیت کا اور تھا, اور مذہب ابو حنیفہ اور تھا. اس نے دجل کیا ہے. اے خدا کے بندے, ہم دجل نہیں کرتے, ہم حقیقت بتاتے ہیں. میرے امام امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں, امام جعفر الصادق کے وہ شاگرد ہیں, امام باقر کے وہ شاگرد ہیں, امام زین العابدین کے وہ شاگرد ہیں, اپنے والد مکرم حضرت امام حسین کے اور وہ شاگرد ہیں, حضرت علی المرتضیٰ کے, حضرت علی المرتضیٰ شاگرد رسول اللہ کے. جب میں نے بات ابو حنیفہ کی ہے آٹومیٹیکلی اہل بیت کی ہے. لیکن اس ظالم نے تجھے کہا کہ یہ حنفی اپنا مذہب بتاتے ہیں, 12 اماموں کا نہیں بتاتے. اس ظالم سے کہنا ان ائمہ کے پاس بھی وہی دین اسلام تھا جو ابو حنیفہ کے پاس تھا, جو علوم ابو حنیفہ کے پاس تھے وہ انہی سے لیے ہوئے تھے. دونوں کا ایک مذہب تھا, دو نہیں تھے. ایک کا ذکر کرے دوسرا آیا, دوسرے کا ذکر کرے پہلا آیا. ایسا نہیں ہے ان میں کوئی مخالفت تھی, لڑائی تھی, فساد تھا, ان میں نفرت تھی, بغض تھا. یوں نہیں ہے, محبت ہے, پیار ہے, یگانگت ہے, تعلق ہے, عقیدت ہے, ان میں نفرت نہیں ہے. لیکن خیانت اس انجینئر نے کی ہے, اس نے تمہیں علماء سے بدظن کیا کہ 12 ائمہ کا مذہب اور ہے, امام ابو حنیفہ کا اور ہے.
اچھا جب میں نے جملہ کہا تو اس نے ٹیک لگائی, اس نے کہا اللہ اکبر, میں تو واقعی یہی سمجھتا تھا کہ تم لوگ 12 اماموں کو نہیں مانتے اس لیے ان کا ذکر تو نہیں کرتے, صرف ابو حنیفہ کا بتایا. میں نے کہا پوچھا جس نے ابو حنیفہ کا, ہم نے اس کا بتا دیا, جس نے پوچھا اہل بیت کا, ہم نے اس کا بتا دیا. اور خدا کے بندے یوں نہیں ہے, ہم رسول اللہ کے در والوں کو بھی مانتے ہیں, حضور کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کی جھوٹے پراپیگنڈے کی مشین میں ڈال کے چکر میں ڈال دیا جاتا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں, توجہ رکھنا, توجہ. آپ مجھے دیکھیں, آپ اوپر دیکھیں گے تو میں 10-8-9 گھنٹے کا سفر آپ کے لیے کیا, تو آپ ادھر دیکھیں تو مجھے اتنا اچھا لگے گا جیسے آپ میرے گھر میں مہمان ہوں اور میں بھی پیچھے پیچھے دیکھوں, ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے مجھے دیکھیں, توجہ. میں نے کہا یقین مانیے, میں نے بڑی تنقیدی نظر سے ایک ایک مسئلے, ایک ایک چیز کو دیکھا, تو حقیقت میں اس نتیجے پر پہنچا کہ رب کریم نے حق علماء دیوبند, علماء احناف کے پاس رکھا. اسی پر میں ایک بات مزید کرنے لگا ہوں, توجہ رکھنا. رسالت مآب علیہ السلام کو رب کریم نے قرآن بھی دیا ہے اور سنت بھی دی ہے, تو تشریح میرے پاک پیغمبر کے صحابہ نے کرنی ہے. یاد رکھو, کوئی قرآن سے مسئلہ لے, سنت سے مسئلہ لے, حدیث پڑھ کے سنائے, صحابہ کا عمل نہ بتائے, وہ حق پہ نہیں ہے, وہ ہم ہوں یا کوئی اور ہے. میں آپ کو وہ اصول دے رہا ہوں جس تھرمامیٹر سے آپ بخار چیک کر سکتے ہیں, جس ویدر ریڈار سے آپ موسم چیک کر سکتے ہیں, جس آکسیجن کے چیکر سے آپ دوسرے کی طبیعت کو دیکھ سکتے ہیں. طبیعت بھی صاف ہو جائے گی اور نیت بھی صاف ہو جائے گی. آپ کو کوئی مسئلہ بتائے, عقیدہ بتائے, آپ کہنا اس پر قرآن کی بھی دلیل دے دینا یا سنت کی دے دینا یا پیغمبر کے صحابہ کی مہر ساتھ دکھا دینا, ورنہ میں تیرے پیٹ کی بات ماننے نہیں آیا. میں نے کہا سننا, ہم بھی جب کوئی عقیدہ, کوئی مسئلہ پیش کریں, آپ ہم سے بھی پیغمبر کی جماعت کی مہر مانگ سکتے ہیں. ہم بتا دیں ہم سچے, ہم نہ بتا دیں وہ دین کا مسئلہ نہیں ہوگا, آپ نہ لینا. میں بڑی کھلے طور پہ کہتا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے, جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں. آؤ میں 1-2 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک شخص نے ہم سے پوچھا, مولانا آپ کئی حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں, اپنی من پسند کچھ حدیثیں رسول اللہ کی چھوڑ جاتے ہیں. میں نے کہا بھائی کوئی مثال پیش کر سکتے ہو تاکہ مجھے بھی پتہ چلے, میں کوئی حدیث پہ عمل کرتا ہوں اور حدیث ٹھیک ہو اور صحیح ہو اور قابل عمل اور میں چھوڑ دوں, دکھا دو. کہتے جب آپ نیت کرتے ہیں ہاتھ کہاں تک اٹھاتے ہیں؟ میں نے کہا جی کانوں کی لو کے برابر. کہتے حدیث پاک میں تو کندھوں کا لفظ بھی ہے نا, اور ایک مجروح جرح والی روایت اس نے پیش کی کہ سینے کا لفظ بھی تو ہے نا, کہ سینے تک ہاتھ اٹھاؤ. حیا صدرئی, حیا لمن کی بئی, حیا لأذنئی, یہ روایتیں تو تینوں ہیں. میں نے کہا پھر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ نے صرف ایک حدیث لی ہے, 2 کو چھوڑ دیا ہے, تو میں کیسے مانوں تمہیں رسول اللہ سے پیار ہے؟ میں نے کہا بھائی بات پوری ہو گئی. کہتے جی ہاں. میں نے کہا پیار بھی ہے اور اللہ نے علماء احناف کو عقل بھی دی ہے. کہتے عقل کا کیا مطلب؟ میں نے کہا میں ابھی 2 جملے کہوں گا, عقل اور بے عقل کا فرق بھی آ جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کے شاگرد ہیں, اللہ نے انہیں علم بھی دیا ہے, محبت رسول بھی دی ہے اور عقل بھی دی ہے. امام ابو حنیفہ نے تیرے مطابق جب تو نے 3 روایتیں پیش کر دی, میں سمجھائے دیتا ہوں, گویا ان تینوں کو سامنے رکھا. بھائی سینے تک اٹھائیں, کندھے تک اٹھائیں یا لو تک اٹھائیں کانوں کی, تو کیا کریں؟ تم لوگوں نے تو ایک لی, کبھی یہ لی کبھی یہ لی. امام ابو حنیفہ کسی حدیث کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے کوئی ایسی ترتیب ہو کہ حضور پاک کی کوئی حدیث چھوٹے نہیں, سب پہ عمل ہو جائے. تو پھر کیسے ہو, کبھی ادھر. تو امام صاحب نے ترتیب بتا دی کہ جب آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں گے نا, یوں آپ گزاریں گے سینے سے پہلی حدیث پہ عمل, کندھے سے گزاریں گے دوسری حدیث پہ عمل, کانوں کی لو کے برابر رکھیں گے تینوں حدیثوں پہ عمل. اللہ نے محبت بھی دی ہے, عقل بھی دی. اب بتا تو کون سے مسئلے پہ ٹھہرا ہے؟ اب اس نے بغلیں جھانکنی ہے. میں نے کہا بیٹا فرق یہ ہے کہ تجھے اکابر کا بغض ملا ہے, ہمیں اکابر کا علم ملا. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, اور نے کہا جی میرا جیب دیکھیں بڑی گرم ہے.
بڑے پیسے ہیں، یہ مال ہے، یہ درہم ہے، یہ دینار ہے. حضرت علی نے فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال فانی عن قریب فإن العلم باقی لا یزال. کہا میرے مولا علی تیرا شکر ادا کرتا ہے، تو نے ہمیں علم دیا، دنیا داروں کو مال دیا ہے. علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے. میں نے کہا بھائی تجھے صرف بغض ملا ہے، یاد رکھنا. اس لیے بغض عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، یہ بغض عقل کو بند کر دیتا ہے اور پھر سمجھ نہیں آتی بندے کو وہ کیا کہہ رہا اور کیا بول رہا. مجھے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا، ایک بات مزید کروں. میں نے کہا جی بڑے شوق سے. آپ نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں پڑھتا ہوں الحمدللہ. با جماعت یا بے جماعت؟ میں نے کہا الحمدللہ کوشش تو با جماعت کی ہوتی ہے، مجبوری میں رہ جائے تو کبھی اکیلے بھی پڑھ لیتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ کہتے جب آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو آپ سورت فاتحہ مقتدی بن کے پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں، میں تو مقتدی بن کے نماز میں سورت الفاتحہ نہیں پڑھتا. کہتے ہیں حدیث پاک میں تو ہے پڑھنی چاہیے. میں نے کہا جی بالکل حدیث پاک ہے پڑھنی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ حدیث پاک سمجھائے گا صحابی یا سمجھائے گا وہابی؟ فرق ہے. اگر پیغمبر کا صحابی سمجھا دے تو وہ لے لے یا وہابی سمجھا لے وہ لے لے. اسے سمجھ نہ آئی. میں نے کہا اچھا تم بات پوری کر لو پھر میں بھی جملہ کہہ دوں گا، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. مسئلہ کیا ہے؟ کہتے حدیث پاک میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. میں نے کہا حدیث ہے، سچی ہے، صحیح ہے، میری ایمان کا محور ٹکڑا، میری آنکھ میرے سر پر قابل احترام ہے، بالکل ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی آبجیکشن نہیں ہے. کہتے پھر آپ پڑھتے امام کے پیچھے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا میرا بیٹا حضور نے صرف اتنا فرمایا نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، تو نے خود مطلب نکالا. میں نے صحابی سے پوچھا، آؤ یہی حدیث صحابی سے سمجھ لیتے ہیں. جامع ترمذی اٹھائیں، حدیث پاک کی کتاب ہے. ابواب الصلاۃ اٹھائیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی صحیح سند سے بات موجود ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی گویا حدیث سنا رہے، گویا مجمع شاگردان نے پوچھا نماز نہیں ہوتی سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر؟ صحابی نے کہا جی ہاں، ہمارے پاک پیغمبر کا فرمان. کہا کیا مطلب؟ فرمایا انما اذا کان وحدہ، یہ اکیلے نمازی کو حکم ہے، مقتدی کو نہیں ہے. صحابی سے پوچھے تو مطلب صاف، وہابی سے پوچھے تو گڑبڑ. اسی صحابہ تو پوچھ رہے سانو وہابی تو پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں. میں نے کہا لڑنے کی کیا بات، بڑے پیار سے محبت سے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ بھی تو مسئلہ پوچھا سمجھایا جا سکتا ہے. کہتے اچھا ایک بات اور ہے. میں نے کہا جی. کہتے سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کا نمبر ہے. میں نے کہا جی بالکل، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا آپ نے حدیث پہ عمل کیا ہو اور آمین اونچی کہی ہو. میں نے کہا کیا مطلب؟ آمین اونچی کہنی چاہیے؟ ہاں حدیث ہے. میں نے کہا بسم اللہ پڑھ دیں. بسم اللہ شاباش، آپ حدیث سنائیں، اللہ راسی والے میں تو مان لوں گا، مجھے تو کوئی آبجیکشن نہیں ہے. کہتے حدیث پاک میں جامع ترمذی میں حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ نے نماز پڑھائی وَمَدَّ بِهَا صَوْتًا فَقَالَ آمین وَمَدَّ بِهَا صَوْتًا، آمین اونچی کہی. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ایک اور حدیث بھی ہے اور یہی صحابی راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں فَقَالَ آمین وَخَفَضَ بِهَا صَوْتًا، حضور نے آمین کہی اور آہستہ کہی. کہتے ہیں حدیث یہ بھی ہے. میں نے کہا پھر ایک بات کہوں، جب آہستہ کی بھی حدیث ہے اونچی کی بھی حدیث ہے، میں نے تو تجھے پابند نہیں کیا، تو آہستہ کہہ، تو مجھے کیوں فورس کر رہا ہے میں اونچی کہوں؟ جب مسئلہ دونوں میں حدیث سے ثابت ہے، اخلاقاً تو تجھے چپ کر جانا چاہیے تھا. اخلاقی طور پہ تو objection بنتا ہی نہیں ہے، اعتراض بنتا ہی نہیں تھا، لیکن تو نے پھر بھی سوال جڑ دیا. مجھے لگتا ہے تجھے علمی ایزی لوڈ کا شوق ہے، چلو میں تیرا شوق گھر تک پہنچائے دیتا ہوں. میرے بھائی یہ تو بتا، حضور پاک نے جب اونچی آمین کہی، حضور مقتدی تھے یا امام تھے؟ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، سمجھاتا ہوں. جب حضور نے آمین اونچی کہی نماز میں، مقتدی تھے یا
امام تھے. کہتے حضور تو کسی کے مقتدی نہیں ہے, حضور تو امام ہے. تو امام نے اونچی کہی. میں نے کہا تو مقتدیوں کو کہتا پھر رہا ہے, تو مقتدیوں کو چھیڑ رہا ہے, اونچی کہو اونچی کہو اونچی کہو. حضور نے کہی اور خدا کے بندے حق تھا تو امام ہی کو کہہ دیتا, جان چھٹی, تو میرے مقتدیوں کو کیوں پکڑ رہا. اچھا ایک جملہ مزید کہوں, مجھے کہتے کہوں. میں نے کہا جی بڑے شوق سے. کہتے ساروں نے اونچی آمین کہی تھی. میں نے کہا یہ اس حدیث میں تو نہیں ہے, بخاری میں. میں نے کہا بسم اللہ, صحیح بخاری شریف آپ پیش فرمائے. کہاں ہے ہم بھی دیکھیں, بڑے بول سے رب بچائے, حضرت موجود ہیں. میں حضرت کے فیض سے عرض کرتا ہوں, ہم نے صحیح بخاری پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے. 100 میں سے 100 نمبر لے کر میں بات کر رہا ہوں. بسم اللہ جملہ پیش کر. مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ صحیح بخاری سے روایت ڈھونڈنی کیسے ہے. میں ان میں نہیں ہوں کہ میں دور حدیث کے بعد بخاری دیکھوں, نہیں. میں تو اپنے تخصص میں اپنے شاگردوں کو انگلیوں پر رٹوائے دیتا ہوں. بسم اللہ پیش کر. کہاں ہے؟ کہتے امن ابن زبیر ومن معه فان للمسجد لجتا. حضرت ابن زبیر پیغمبر کے صحابی آمین کہی اور مسجد میں سب نے آمین کہی اور مسجد میں گونج پیدا ہو گئی. حدیث ہے؟ میں نے کہا بالکل. سچی ہے؟ میں نے کہا سچی ہے. صحیح ہے؟ میں نے کہا صحیح ہے. اجی پھر آپ کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا ایک منٹ, اس حدیث میں دکھا دے کہ نماز میں آمین کہی. پوری حدیث میں نماز کا لفظ نہیں ہے. خدا کے بندے یہ تو دعا والی آمین ہے. میں کہتا ہوں اللہ سب دوستوں کو مدینہ لے جائے. فَإِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَجَّةً, مسجد گونج اٹھی. نماز کہاں ہے؟ اس میں تو نماز کا لفظ نہیں ہے. میرے بھائی مجھے لگتا ہے جب استاد تیرا یہ حدیث پڑھا رہا تھا تو پیشی کی چھٹی پہ گیا ہوا تھا. ہاں تو نے تو جملہ سمجھا ہی نہیں تھا. آج استاد جی کی تھی ہم بڑا زور دایا کھلوتے ہیں. کوئی ہے چکر ہونا ہے؟ خدا کے بندے تو نے صحیح سوچ کے حدیث پاک پڑھی ہوتی تو یوں کہتا. اس حدیث پاک میں تو یہ لفظ نہیں ہے. یا تو نماز کا لفظ تو دکھا دے اور میں اپنی قیمتی گھڑی تمہیں ہدیہ کرنے کے لیے تیار ہوں. پردہ رکھ کے بات کر رہا ہوں, پھر لوگ کہتے ہیں ہمارا دل جلتا ہے. ٹھیک ہے تھوڑی تو ایک ہی کہ اس لیے میں پردہ رکھ رہا ہوں. میں اپنی قیمتی گھڑی تمہیں تحفہ دینے پہ تیار ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر والی حدیث میں نماز کا لفظ دکھا دے. کہتے واقعی نماز تو نہیں ہے. اچھا میں نے کہا ایک بات اور کہوں. کہتے جی ہاں. میں نے کہا اس وقت چھت RCC ہوتی تھی مسجد نبوی کی. کہتے نہیں, وہ تو کھجور کی شاخوں کی ہوتی تھی. میں نے کہا کھجور کی شاخوں میں گونج کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سوال پوچھ لو. یہ جو مسجد ہے یہ کون سی تھی ذرا یہ بھی بتا لا. یہ بھی تیرے اوپر سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. نمبر 3 اس پر ایک بات مزید کرتا ہوں. میرے بھائی تو کب سے صحابہ کی بات ماننے لگ گیا ہے؟ یہ حضور کی بات تو نہیں ہے, تو صحابی کی ہے نا. تو کب سے صحابی ماننے لگ گیا؟ تو کہتے ہیں اہل حدیث کے 2 اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول. تو صحابی کہاں سے لایا؟ وہ صحابی ماننا تھا تو ابو بکر صدیق کی بات مان کے عقیدہ حیات النبی مان لیتا. جو ابو بکر صدیق نے کہ صحیح بخاری جلد اول کتاب المناقب باب مناقب ابی بکر صفحہ 517 قدیمی کتب خانہ کراچی کی ورقے کی بائیں سائٹ کی روایت ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے رب کی قسم کہا کہ عقیدہ حیات النبی کو ثابت کیا ہے. واللہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا کہہ کر والذی نفسی بیدہ سے جملہ شروع کیا ہے. تو اگر صحابہ کی ماننی تھی تو ابو بکر کی بات مان لیتا. اور ایک بات اور کہوں. کہتے جی میں نے کہا اگر صحابہ کے فیصلے کو ماننا تھا تو حضرت عمر کے دور میں جو 20 رکعت کی جماعت پر اجماع ہوا وہ مان لیتا. اس وقت تو کہتا ہے فیصلہ فاروقی ہے میں نہیں ماننا, میں تے کلمہ حضور دا پڑھیا ہے. اس وقت تو حضرت عمر. اچھا اگر صحابہ کی بات تو نے ماننی تھی تو حضرت عثمان کے دور میں جمعہ کی دوسری اذان شروع ہوئی اور ہم اسے سنت کہتے ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء. خلفاء کی بات بھی سنت. تو حضرت عثمان کی وجہ سے یہ اذان مسنون تو نے ماننا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اذان یہ شروع ہونے والی مان لیتا. اگر صحابہ کے ماننے کا اتنا شوق تھا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فقہ کی بات کی ہے, فقہا کی بات کی ہے,
تو فقہ مان لیتا. حضرت علی فرماتے ہیں موجم میں امام طبرانی روایت لائے ہیں, میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا ان نزل بنا امر فلیس فیہ بیان امر ولا نہی فماذا تأمرنا, اللہ کے رسول آپ دنیا چھوڑ جائیں, آپ کے بعد کوئی ایسا حکم آئے, ایسا مسئلہ آئے جس میں آپ کا حکم بھی نہ ہو, آپ کی منع بھی نہ ہو, ہم کیا کریں؟ حضور نے فرمایا امت کو پیغام دینا, تو شافرون العابدین والفقہاء, یہ نیک لوگوں سے فقہاء سے جا کر علماء سے جا کر مسئلے کا حل نکالنا, اس پہ عمل کرنا, اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا. تو بھائی ماننا تھا تو فقہ میں حضرت علی المرتضیٰ والی حدیث مان لیتا. اگر صحابہ کرام کا تجھے اتنا ہی شوق تھا تو صحیح بخاری میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے, حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی روایت موجود ہے, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, فرمایا لوگوں دنیا میں اس آدمی کی زیارت کرنا چاہتے ہو جس آدمی کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا, خیر کا, اچھائی کا معاملہ طے کیا ہے. جی جی اللہ کے رسول ہم تو اس شخص کی زیارت کرنا چاہتے ہیں جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا, اچھائی کا, خیر کا معاملہ طے کر لیا ہے. فرمایا یفقہہ فی الدین, جو دین کا فقیہ ہو, علم فقہ سکھائے, اللہ کے ساتھ اس کا یہ معاہدہ ہے, اس کی زیارت کر لو. امام بخاری تو حدیث دے رہے ہیں. اگر تجھے صحابہ کی بات ماننے کا اتنا ہی شوق تھا تو آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو مان لیتے. آپ کو یہ کیوں نظر نہیں آیا؟ اور میرے بھائی اگر آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی اتنی بات تھی تو آپ اپنے دو اصولوں کے ساتھ ایک اصول اور بلا دیتے کہ ہم حضور کی بھی مانیں گے, اللہ کی بھی مانیں گے, حضور کی جماعت کی بھی مانیں گے. لیکن تو نے حضور کی جماعت والا اصول نہیں رکھا, جہاں اپنا مسئلہ سیدھا کرنا ہو صحابی کی بات ہے, اور جہاں مسئلے میں پھنسے جی نہیں ہم نے کلمہ اللہ کے رسول کا پڑھا ہے, اور دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا, موم یا سراسر سنگ ہو جا. دو باتیں تو نہیں ہوں گی نا, ایک ہی بات ہوگی. اور ایک ہی بات پیش کرنا, ایک بات پیش کرنے سے تیرا معاملہ سارے کا سارا بالکل صاف پاک ہو جاتا, کسی قسم کو کوئی اعتراض نہ رہتا. لیکن بھائی تجھے دو نمبری کی لت پڑ چکی ہے, اس لت سے نکل اور نیت کو صاف کرنا سیکھ. نعرہ تکبیر, ختم نبوت, عظمت صحابہ, ہر صحابی نبی. یہ میں نے جملہ کیوں کہا؟ صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ میرے یہ گھر کے معاملات ہیں, یوں میں گھر ہی سے چلا ہوں. اور اس طرح میرے دوستو میں نے تنقیدی نظر سے علماء دیوبند, علماء احناف کو دیکھا ہے. رب کریم نے آج مجھے ہدایت دے کر آپ کے سامنے بٹھایا, اس لیے میرے لیے ایشو نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, اس پر کوئی گفتگو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یقین مانیے اس پر تو ہمارے بچے بھی بات کر لیتے ہیں. بیت اللہ میں ٹھہرے تھے نا, تو کسی نے کہا جی ٹانگیں اتنی پھیلاؤ نماز میں. ایک بچے نے جو علماء حق کے بیانات سنتا ہے نا, اس نے کہا بابا جی ادھر آ, اتنی ٹانگیں پھیلائیں؟ کہتے جی ہاں. تو اس نے کہا امت تو حضور کی ہیں, ملت کس کی ہیں؟ تو وہ بابا جی کہتے ہیں کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, ہم ملت تو حضرت ابراہیم کی ہیں. انہوں نے کہا مقام ابراہیم بیت اللہ کے آگے ٹھہرائے, حضرت ابراہیم کے پاؤں کا فاصلہ دیکھتے ہیں کتنا ہے. یہ نظر نہیں آتا. اللہ آپ کو لے جائے, اب مقام ابراہیم پہ جائیے, بیت اللہ کے بالکل کوئی 20 سے 15-25 فٹ کا فاصلہ ہے, سم تھنگ اس کے قریب قریب ہے, مقام ابراہیم موجود ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, حضرت ابراہیم کے دونوں پاؤں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے. یار کیسا ابو حنیفہ, ثقافت ابو حنیفہ, شجاعت ابو حنیفہ. تو میرے دوستو اس پر تو تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں اس لیے آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, محبت سے, پیار سے, تعلق سے, عقیدت سے, کھلے چہرے سے آپ بھی گفتگو فرمائیے, کھلے چہرے سے انشاءاللہ تعالی میں بھی آپ کی خدمت میں جواب پیش کروں گا. میرے دوستو 4 باتیں. 5ویں بات یہ بات ذہن میں رکھنا کہ قرآن و سنت یہ وہ کتابیں نہیں ہیں جیسے آپ اردو کا ڈائجسٹ اٹھائیں اور پڑھنا شروع کر دیں اور آپ کہیں جی میں اس ڈائجسٹ کا حافظ بن گیا. جی نہیں, اگر آپ نے ماہر کے بغیر پڑھا تو آپ حافظ نہیں اللہ حافظ بن جائیں گے. اس لیے حافظ بننا سیکھو, اللہ حافظ نہ بنو.
یہ ماہرین علماء کرام کو، اولیاء اعظام کو رب کریم نے وہ رتبہ، وہ مرتبہ، وہ درجہ، وہ حیثیت و ویلیو و مقام و مرتبہ دیا ہے، یہ تمہیں قرآن بھی سمجھائیں گے، سنت بھی سمجھائیں گے۔ یہ یوں نہیں ہے کہ آپ نے گوگل کیا اور فوراً ایک ترجمہ نکل آیا اور جی یوں ہو گیا، جی وہ ہو گیا۔ مجھے ایک شخص نے کہا جو انجینئر سے وابستہ تھا، کہنے لگا مفتی صاحب آج کل گوگل بڑا سچ بتاتا ہے۔ میں نے کہا تجھے کسی نے جھوٹ بتایا؟ حجی میں تو گوگل کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا ادھر لکھ تفسیر قرآن، کر گوگل۔ اس نے لکھا تفسیر قرآن کریم اور گوگل کیا، آگے مرزائیوں کی بھی تفسیر نکل آئی۔ میں نے کہا جی گوگل سچ کہتے ہیں، پڑھ مرزائی دی کتاب تے بڑھ مرزائی بنے گا؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا گوگل تو سچ کہتا ہے۔ تو نے خدا کے بندے امام ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد کو امام نہیں مانا اور ماننے پہ آیا تو انگریزوں کے گوگل کو امام مان بیٹھا۔ واہ واہ تیری قسمت، خدا کے بندے اس طرح کے جملے نہ کہو۔ اور میں حیران ہوں، میں یہاں آیا تو مجھے ایک بات پتہ چلی کہ یہاں کچھ ہمارے کرم فرما دوست ہیں، وہ ہمارے اکابر کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہ بات تو حضرت مولانا نے آپ کے سامنے ابھی کر دی نا کہ ہمارے پاس گالیوں کا اسٹاک کوئی نہیں ہے۔ اگر گالیوں میں بحث کر رہی ہے نا تو ہم ہارے صحیح بابا، ہمیں گالیاں دینا نہیں آتی۔ ہم اتنا ہی کہیں گے کہ تیرے سارے گالیاں لفافے دے اندر تے لفافہ تیرے اندر، ہمیں گالیاں دینا نہیں آتی بھائی۔ ہم سے بات کرنی ہے دلیل میں کرو، ہم سے بات کرنی ہے دلیل سے بات۔ دلیل کی دنیا میں بات ہوتی ہے تو مسئلہ سمجھ آتا ہے۔ طاقت کا نام دلیل نہیں ہے۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے جنرل پرویز مشرف کے سامنے قومی اسمبلی میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امیر حسین اس وقت کے اسپیکر کو مخاطب کر کے کہا تھا، فرمایا آؤ دلیل میں بات کرو، دلیل سے بات کا جواب سنو۔ فرمایا میں طاقت کو دلیل تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ قائد حریت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان۔ اس لیے بابا ہم نے تو اپنے بڑوں سے دلیل کے ساتھ بات کرنا سنی بھی ہے، سمجھی بھی ہے، سیکھی بھی ہے، سمجھاتے سناتے سکھاتے بھی ہیں۔ گالیوں سے بات کرنا تو آپ کا کام ہے۔ اور میں ساتھ لگے ہاتھوں ایک حدیث پاک بھی سناتا جاؤں۔ حدیث پاک سے محبت کرنے والوں، یہ حدیث ہم سب کے لیے ہے۔ جامع ترمذی جلد نمبر 2 ابواب الفتن باب ما جاء فی علامات الساعہ، حضرت علی کی روایت، حضرت ابو ہریرہ کی روایت رضی اللہ عنہما، یہ صفحہ 45 جلد 2 میں امام ترمذی رحمہ اللہ لائے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 15 نشانیاں بتائی ہیں اور اس کے بعد عذابات بتائے ہیں۔ ان میں ایک نشانی یہ ہے وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمَرًا وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامِ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ۔ فرمایا لوگوں ان نشانیوں میں سب سے بڑی ایک نشانی یہ بھی ہے، جب بعد والے لوگ پہلے بزرگوں کو، اکابر کو، علماء کو، اتقیاء کو، اصفیاء کو، اصحاب کو اور بڑے لوگوں کو، اکابرین کو لان تان شروع کریں گے، گالم گلوچ شروع کریں گے، اور یہ طبقہ آئے گا تو یاد رکھنا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمَرًا، پھر سرخ آندھیاں آئیں گی، وَزَلْزَلَا زلزلے آئیں گے، وَخَسْفًا وَمَسْخًا زمین میں دسانا بھی آئے گا، پتھر برسانا بھی آئے گا، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامِ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ۔ تسبیح کی ایک طرف کو دھاگے کو کاٹو، پیدر پہ دانے پیدر پہ دانے گرتے ہیں، اس طرح تمہارے اوپر پیدر پہ عذاب گریں گے۔ یہ ہے اپنے بڑوں کو گالیاں دینا۔ میں حیران ہوں، آج کوئی طبقہ پیغمبر کریم پر انگلی اٹھا رہا ہے، کوئی طبقہ پیغمبر کے صحابہ کو بھونک رہا ہے، کوئی بدنصیب پیغمبر کی آل بیت کو گالی دے رہا ہے، اور کوئی اپنے نصیب کو آگ لگانے والا صحابہ کے شاگرد ائمہ فقہاء علماء اتقیاء اصفیاء کو گالیاں دے رہا ہے۔ اوہ حدیث کے نام پہ جھوٹ نہ بول۔ پیغمبر کریم کا فرمان ہے کہ جب پہلوں کو یعنی بزرگوں کو، اپنے اکابرین کو آپ یوں گالم گلوچ شروع کرو گے تو پھر آپ پہ عذابات آئیں گے۔ اور بھئی تو گالی دے کر صرف اپنے آپ کو برباد نہیں کر رہا، پورے ملک پورے وسیب کو عذاب لانے کی دعوت دے رہا۔
تو بھی یہ تو اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، ہمیں یوں بتا سمجھا سنا رہا ہے اور اس پر ہم یوں بیٹھے۔ ابھی مولانا کہہ رہے تھے نا کہ میں آپ پہ بھی حیران ہوں کہ ایک بندہ گالیاں دیتا ہے اور آپ لوگ ہنستے ہیں۔ حیران نہیں، حیران بہت چھوٹا لفظ ہے، شاید اس سے بھی کوئی سپرلیٹو ڈگری لفظ بول کے میں آپ کو کہوں میں مسجد کے تقدس میں بیٹھا ہوں، بھائیو میں تمہاری غیرت کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں۔ ایک بندہ گالیاں دے کر بات کرتا ہے، تم نے جوتوں کے ساتھ ان کی مرمت کیوں نہیں کی؟ تھانہ، کچہری، عدالت، آئین، قانون آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو حرکت میں کیوں نہیں لاتے؟ یہ کوئی بات ہے؟ پاکستان میں اگر آزادی مذہب کا یہ نام ہے کہ کسی کے اکابر کو گالی دی جائے اور ان کے اکابرین کی پگڑی اچھالی جائے اور ہم خاموش بیٹھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، ہم پگڑیاں پہننا بھی جانتے ہیں اور اپنے اکابر کی پگڑیوں کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ میں اس معاملے میں نرمی کا قائل نہیں ہوں۔ ایک بندہ گالی پہ گلوچ پہ اتر آئے، وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اللہ کی نظر سے گرنا چاہتے ہو تو گالم گلوچ شروع کر دینا۔ تو اس طرح گالیاں، اور وہ بھی مسجد میں، اور وہ بھی پیغمبر کے صحابہ کے شاگردوں کو، اور وہ بھی صحابہ کرام کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور بڑے بڑے اکابر اور بزرگ پر بات پتہ نہیں۔ میں جو ابھی حضرت نانوتوی پر ایک جملہ سنا رہے تھے کہ فلاں بد نصیب نے یوں کہا، میں نے کہا اے خناسیت امت ایک جملہ سنو، خلفائے راشدین کی بات ماننے کے بعد اللہ کے رسول نے کی، فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا لوگو فرقہ واریت کے دور میں خلفائے راشدین اور میری سنت کو دیکھنا۔ پہلے زمانے میں خلفائے راشدین نے اگر دین کو 4 چاند لگائے ہیں، علماء دیوبند کو خلفائے راشدین کی اولادوں نے 4 چاند لگائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں مولانا محمد قاسم نانوتوی آتے ہیں، حضرت عمر کی اولاد میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی آتے ہیں، حضرت عثمان کی اولاد میں علامہ شبیر احمد عثمانی آتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد میں حضرت سید انور شاہ کشمیری، مولانا سید حسین احمد مدنی آتے ہیں۔ اگر اس دور میں خلفائے راشدین نے دین کو چمکایا ہے تو اس دور میں اکابرین علماء دیوبند ان کی اولادوں نے دین کی حفاظت کی ہے۔ جب میں تیرے اکابر کے لیے جملہ نہیں بول رہا تو تجھے کس نے اختیار دیا ہے؟ تیری اتنی جرت تو میرے اکابر کے اوپر بات کر جا؟ یوں نہیں ہونے دیں گے۔ مجھے آپ بتاؤ، آپ یہ لا قانونیت ہونے دو گے؟ جتنے بیٹھے ہو ذرا غیرت سے بولو، اپنے باپ پر، اپنی ماں پر، اپنی قوم پر، اپنے قبیلے و وسیب پر اٹھنے والا، جب کوئی تمہارے اکابر کو گالیاں دے اس کے لیے قانون اور آئین کا راستہ لوگے یا نہیں لوگے؟ ہاتھ کھڑا کر کے تائید کرو اگر آپ بات کرو گے۔ اگر یوں گالی گلوچ کا سلسلہ چلا، آپ آئین اور قانون کے لیے سامنے آ کے راستہ روکو گے اور ہاتھ بلند رکھو، اپنے اکابرین کی پگڑیوں کا تحفظ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اپنے اکابرین کی عزتوں کا تحفظ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ یہ غیرت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں کوئی کنورسیشن اور کوئی نرمی اور کوئی لیت و لال کا معاملہ میں کم از کم اس کا قائل نہیں ہوں۔ اور میرے دوستو، اگر اس طرح کوئی گالیاں دیتے ہیں اس کو ریکارڈ کرو، ریکارڈ کر کے سائبر کرائم ایکٹ ہے، 10 سال تو یہ بچوں جیل سے باہر نہ آ پائے نا۔ جب 10 سال کے بعد آئے مین المترئی نہ ملے، اولاد سجانے ابا تو ہے کہ کبھی ہے؟ سنتے ہو مجھ سے 2 جملے، اکابرین کو کوئی اس طرح گالی میں کوئی بات کر دے، اور وہ بھی ان اکابرین کو جو دنیا سے تشریف لے گئے، جو دنیا سے رخصت ہو۔ حدیث پاک میں ایک مؤمن کو گالی نہ دو، سباب المؤمن فسق، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مؤمن کو گالی نہ دو، اور آپ مؤمنین کے امام کو گالیاں دیتے پھرو اور ہم برداشت کر جائیں۔ یوں نہیں ہے، آپ نے شاید یہ ہڈن پکچر دیکھی نہیں ہے، ورنہ میں نے بڑے بڑوں کی جو زبانیں گنگ کر دی ہیں جیسے گنگا للو بتو کرتا پھرتا ہے۔ اس طرح کے معاملہ، عجیب باتیں، دلیل سے بات کرو، تمہیں کس نے روکا ہے؟ دلیل سے جملہ کو تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ لیکن آپ نے ہماری خاموشی کو ہماری پتہ نہیں کمزوری سمجھ لیا۔ بھئی یوں نہیں ہے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کو فسو ہم نے ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ یہ میرے اکابرین نے مجھے پگڑی سر پر رکھوا کے سر اٹھانا سکھایا ہے، سر جھکانا نہیں سکھایا۔
میں اس معاملے میں سر اٹھانے والا ہوں، سر جھکانے والا نہیں ہوں، یہ ذہن میں رکھنا. میں سے مراد علماء دیوبند کا طبقہ، میں صرف اپنی فرد واحد کی بات نہیں کر رہا. اور میرے دوستوں میں ایک بات مزید تو میں کہتا ہوں، جب گالی کی زبان نہیں ہے تو پھر دلیل کی زبان میں بات کریں. لیکن میں بڑے چیلنج سے کہتا ہوں دلیل تو چھوڑو، ان کے پاس قرآن اور سنت کی دلیل کی دال بھی نہیں ہے. بڑے آرام سے، یہ نہ سمجھے میں کوئی غصے میں جملہ کہہ رہا ہوں، شاید جذبات میں بات کر گیا ہوں. مجھے غصے میں نرم اور نرم میں گرم جملہ کہنا آتا ہے. میں اتار چڑھاؤ جانتا ہوں. میں عوام میں، افسران بالا میں، اس طرح اسٹوڈنٹ لیول میں اور مدرسے میں اور علماء میں کس طرح کیسے جملہ بولنا ہے، الحمدللہ وے آف دا ٹاکنگ پہ اللہ نے ہمیں عبور دیا. بحمد اللہ، بشکر اللہ، بکرم اللہ، بعون اللہ، اس پر کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن میں ایک جملہ بڑی آسانی سے کہہ رہا ہوں. میرے دوستو، ہم اپنے اکابر کی عزتوں کا تحفظ کریں گے. جب میں دوسرے کو صاحب کہتا ہوں تو میں عزت کے ساتھ اپنے اکابر کے لیے صاحب کا نام سننا چاہوں گا. آپ تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور میرے ساتھیوں، میں ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. مذہب کی بات ہو، مسلک کی بات ہو، اسلام کی بات ہو، دین کی بات ہو، یہ لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہوتی، یہ دھنگا فساد کی بات نہیں ہوتی، یہ ڈنڈے سوٹی کی بات نہیں ہوتی، دلیل کی طاقت کی بات ہوتی ہے. آپ کو میری گفتگو پہ اعتراض آئے، آپ ابھی لکھیں، میں یہاں پر جواب دے کر جاؤں گا. اگر میں جواب دے پایا جواب دوں گا، میں جواب نہ دے پایا اور غلطی ثابت ہو گئی، رب جانتے میں یہاں معافی مانگ کے جاؤں گا. اس پہ ہم ضد والے نہیں ہیں، ہم عناد والے نہیں ہیں، ہم دلیل کے ساتھ بات کرنے والے ہیں. تو دلیل کی دنیا میں بندہ بات کرے اور دلیل کی دنیا میں بات سنے. تو ہمارا عنوان تھا درس قرآن اور درس سنت. میں نے درس قرآن اور سنت کے حوالے سے چند مختصر سے معمولات اور معلومات اپنے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. تو میں امید رکھوں گا انشاءاللہ تعالی کہ آپ دلیل کے ساتھ بات کو سنیں گے، دلیل کے ساتھ آگے پہنچائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لائیے جو آپ کے سوالات ہیں، لائیے میں تمام سوالات کا جوابات. آپ یہاں پرچی اکٹھے کرتے جائیں، میں ایک جملہ آخر میں کہہ لوں پھر پرچیاں اکٹھے جواب دیتا ہوں. مجھے پانی پلا دیتے ہیں. توجہ رکھیں، توجہ. حضرت مولانا فرما رہے ہیں کہ کل 7 ستمبر ہے 2022. اس پر بھی ایک جملہ کہہ دیں. 7 ستمبر 1974 کو لیجسلیٹو اسمبلی آف دا پاکستان میں قائد ملت اسلامیہ، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرقدہ نے تمام امت کے اکابرین کو جمع کر کے قادیانیت کی تابوت میں آئینی اور کانسٹیٹیوشنلی وہ میخ ٹھونکی ہے کہ رہتی دنیا تک وہ ملت کفریہ یاد کرتی رہے گی. حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ نے قومی اسمبلی میں، مولانا غلام محمد ہزاروی رحمہ اللہ نے قومی اسمبلی میں، اور باقی جملہ علماء کرام نے جو اس پر محنتیں کی ہیں نا. آپ کبھی شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی کو اس مسئلے پہ پڑھیں، وہ اس کے عینی شاہد ہیں. وہ کہتے ہیں گیرلی میں بیٹھ کر میں لکھا کرتے تھا، اور میرے ساتھ شہید اسلام شیخ الحدیث مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ ہوتے تھے، کہ ہم دونوں لکھا کرتے تھے. آپ کبھی ان کی تحریرات پڑھیں، آپ خطبات مشاہیر میں حضرت مولانا سمیع الحق کی بات اس پہ پڑھ لیں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں اور حضرت مفتی صاحب نے کیا کام کیا تھا. میں یہاں پر 2 باتیں کرتا ہوں. نمبر 1، مسجد، مدرسہ، خانقاہ، تبلیغ، تدریس، تعلیم، تجوید کی محنتیں اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کو اسلامی سیاست کی محنت بھی کرنی چاہیے. کیوں؟ مولانا مفتی محمود تبلیغی عالم بھی تھے، تدریسی عالم بھی تھے، تعلیمی عالم بھی تھے، خانقاہی عالم بھی تھے. خانقاہ یاسین زئی سے وابستہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب مفتی محمود نے سیاسی قوت اپنائی تو کافر کا جنازہ اسمبلی سے نکالا ہے، مرزائی کا. تو اس سے پتہ چلا عالم دین نے اگر ملک میں عملی طور پہ کارنامہ سر انجام دینا ہے تو یا سیاسی علماء کی حمایت کرے یا خود سیاسی علماء میں بیٹھے. ہم اسی لیے جمعیت علماء کی تائید کرتے ہیں. ہمیں کوئی جمعیت علماء اسلام سے کوئی ذاتی طور پہ لینا دینا نہیں ہے، لیکن دین اسلام کے ترجمان یہی لوگ. تو 7 ستمبر 1974 کو مولانا مفتی محمود نے اس وقت کی قومی اسمبلی کے وزیر اعظم
जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो को इस बात पे आमादा किया कि कादियानियत का मसला ज़ेर बास लाओ, और वो आया और बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, कादियानी वहाँ से दफ़ा हुए। मेरा पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ हो सकता है, आपका हो सकता है, लेकिन जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो पर मैं दूसरा जुमला नहीं कहता, बल्कि मैं इस मसले पर उस शख्स को आज भी खराज तासीन पेश करता हूँ कि जिसने ख़त्म नबूवत पे मर्द बन के दिखाया था। पीपल्स पार्टी से आप भी इख्तलाफ रख सकते हैं, सियासी तौर पे मैं भी रख सकता हूँ, शायद आपको भी कोई एतराज़ हो, शायद मुझे भी हो, लेकिन इस मसले पर ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ पर जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, मैं अल्लाह की रहमत पे पुरुमीद हो के कहता हूँ अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़रत फरमा दी। हमें इस मसले पर उनसे किसी किस्म का कोई गिला नहीं। मैं आज भी उसके लिए दुआ गो हूँ। मैं कुछ हफ्ते पहले हरम शरीफ से आया हूँ, यकीन मानिए जहाँ बाकी काबिर के लिए मैं दुआ करता हूँ ना, वहाँ इस मसले पर जुल्फ़कार अली भुट्टो के लिए मैं दुआ गो रहता हूँ। हो सकता है आप मेरे ऊपर कोई एतराज़ कह दे, मैं पता नहीं मौलवी साहब ने की हो गया है, लेकिन मैं अपना दर्द दिल खुली बात करता हूँ कि उन लोगों ने मिलकर इस मसले पे काम किया, और फिर वो दिन और ये दिन आज तक वो कांप रहे हैं। कादियानी आज तक मौलाना मुफ्ती महमूद से भी और मुफ्ती महमूद की नस्ल से भी कांप रहा है। 2013 के इलेक्शन में ये नादिया रमज़ान चौधरी जो पीटीआई की स्पोकन वो थी ना लड़की, लंदन में, वो मिर्ज़ा मसरूर के पास गई जो कादियानियों का मौजूदा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिर्ज़ाइया। उसे जाके कहा कि हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन देंगे, मजहबी आज़ादी, आप हमारा तावन करें। मिर्ज़ा मसरूर जो पूरी दुनिया के मिर्ज़ाइयों का सरबराह है ना, वो कहते हुए नादिया तू तो लड़की है, तेरे पार्टी के चेयरमैन ने मुझसे वोट मांगे थे कि हम असम्बली में तुम्हें हक देंगे, तो मैंने उसे कहा, यूँ इशारा किया ना मौलवी हज़रत मौलाना फजल रहमान की पगड़ी की तरफ, कहते मैंने कहा जब तक ये मौलवी असम्बली में है तुम्हारी दाल नहीं गलती। कायदे हुर्रियत मौलाना फजलुर रहमान, मुस्तक़बिल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी, इमामुल औलिया मौलाना अहमद अली लाहौरी, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी, शहीदान ख़त्म नबूवत, असीरान ख़त्म नबूवत, नारे तकबीर। तो इससे अंदाज़ा लगाएं हमारे अकाबरीन की मेहनत का असर 7 समंदर दूर पार भी काफिर पे आज भी नज़र आ रहा है। उसकी नस्ल से कांप रही है। और मैंने कहा सुनो ए मिर्ज़ाइयो, क़यामत तक पाकिस्तान रहेगा, कहो इंशाअल्लाह क़यामत तक पाकिस्तान रहेगा, और क़यामत तक इस्लाम भी रहेगा, और क़यामत तक तुम पे लानते बरसती रहेंगी, तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। एक मौलाना की क्या बात है, ख़त्म नबुव्वत के मसले पर पाकिस्तान का हर मुसलमान मुफ्ती महमूद बनेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको और हमें सिरात मुस्तकीम दे। सारे मुझे इकट्ठे दे दें। यहूदी एजेंट के बारे में बताएं, ये उसी के बारे में तो बता रहा हूँ। वो कहते हैं 1,40,000 अम्बिया की तादाद है, सस्ते नशे का कोई इलाज नहीं है भाई। जो शख्स सहाबा कराम पर तबर्रा करता है उसके बारे में क्या ख्याल है? तो भाई हदीस पाक में है, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो सहाबा कराम के बारे में गलत जुमला कहे, ला यक़बलुल्लाहु अदलन वला सरफ़ा, रब न उसका फ़र्ज़ कबूल करता है न उसका नफल कबूल करता है। एक आलिम हज़रत अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस बयान कर रही हैं कि एक रात वो तलाश कर रही थी तो मेरा हाथ इनके पाँव पे लगा तो आपके पाँव मुबारक की एड़ी मिली हुई थी। क्या मतलब? आप एक मिनट, मैं इन सवालात का बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, नो इशू, ऐसी कोई बात भी नहीं है। सवाल ये है कि अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जिस किताब में हदीस बयान की है, आप सनद समेत इसकी बात लिख के दे दें, हम अम्मा जान ही से इसका जवाब दे देंगे। खाली फ़िज़ा में तीर मारने वाला हमारा काम नहीं है। जो आप सुनो आप हमें लिख के दे दो, हम सफाइयाँ देते फिरें। आप बेसनद बात लेकर आए, हम बेसनद बताएंगे।
ہمارے سر پہ قرآن رکھ کے ایک عالم نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک رفع دین کرتے تھے، کوئی ایک نماز بھی رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی، اور واضح چیلنج کرتے حضور پاک نے پوری زندگی ہر نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہے۔ اس عالم دین کو کوئی چیلنج نہ کرے، یہی لفظوں کے ساتھ حدیث دکھا دے، جن لفظوں کے ساتھ صحیح حدیث پر یہ جملہ بول رہا ہے نا، وہی صحیح حدیث دکھا دے کہ حضور پاک نے وفات تک ساری نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہیں۔ اللہ کی قسم وہ صحیح حدیث دکھا دے، اللہ کی قسم میں اہل حدیث ہو جاؤں گا۔ میں ممبر نبی پہ کہہ رہا ہوں، جرت کرے وہ حدیث پیش کرے، صحیح حدیث ہو، میں نہیں کہتا بخاری مسلم میں ہو، اس دھرتی کی کوئی صحیح حدیث ہو جس میں لفظوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نماز تک رفع الیدین رکوع پہ فرماتے رہے، دکھا دیں۔ جو روایت یہ دکھاتے ہیں نا اس میں مجالد بن سعید ہے، اور اہل حدیث علماء نے لکھا ہے کہ کبھی اس روایت کو پیش نہ کرنا، اس میں تو اہل تشیع راوی موجود ہے۔ تو مجالد بن سعید جیسی راویاں اٹھا کر ذاکر راوی کو اس میں دکھا کر آپ ہمیں دکھاتے ہیں، اس پر میں بات کروں، پوری بات کروں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ عالم دین بڑا عقل مند ہے، یہ کہتے ہیں حضور پاک نے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے، یہ نہیں کہتا رکوع والے رفع الیدین کے ساتھ۔ رفع الیدین تو تکبیر تحریمہ کو بھی کہتے ہیں جو آپ اور ہم سارے کرتے ہیں، ایسا رفع الیدین تو حضور نے ساری زندگی کیا ہے۔ تو رکوع والے لفظ کے ساتھ مجھے لفظ دکھا دے کہ قیامت تک حضور پاک نے آخر دم تک آخری نماز بھی رفع الیدین میں رکوع میں رفع الیدین کی ہے، تب تیری بات مانوں گا۔ یہ سر پہ قرآن اٹھاتا ہے، مولوی ہے نا، وہ اپنی پوچھ لکائی کھڑوتا ہے، تو انہوں وکھاندہ نہیں، ادھر کہتے ہیں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے، وہ رفع الیدین میں رکوع کا لفظ نہیں لاتا، تو تکبیر تحریمہ بھی تو رفع الیدین ہے نا۔ ادھر کہا پوری بات کرو، ہم تیری چوری کے معاملات جانتے ہیں بہت اچھی طرح، تھانے دار کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیس فلاں جگہ سے آیا ہے، یہ چور کس گروہ کا ہے، ٹھیک ہے نا، میں اس معاملے میں بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک فلاں آیا ہے، اور وہ ایک اللہ والے کی بزرگ کی بات کرتا ہے کہ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، حضرت ابوبکر اوپر ساتھ ہیں، ضیافت کر رہا تھا، اس واقعے کو بیان کر کے کہتا ہے فضائل درود شریف کو آگ لگا دو۔ بھائی ایک بات سنیں، کرامت کس چیز کا نام ہے؟ کرامت کس چیز کا نام ہے؟ کیا قرآن کریم میں کوئی کرامت کا ذکر ہے؟ یہ کرامت ہے نا ولی کی، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں۔ کیا قرآن میں، حضور کی سنت میں، صحابہ میں کوئی کرامت کا ذکر ہے کہ کرامت ہو سکتی ہے؟ تو پھر یہ بھی کرامت ہے، اور اگر قرآن سنت میں کرامات نہیں ہے تو پھر ہم نہیں مانتے۔ آؤ قرآن کریم کھولتے ہیں۔ یا مریم ان لکی ھذا، حضرت مریم علیہ السلام موجود ہے، حضرت زکریا گئے ہیں، کمرہ فارغ تھا، باہر سے تالا لگایا، گئے، واپس آئے، چابی اپنے جیب میں تھی، کنڈی کھولی، باہر دیکھا پھل، کہا یا مریم ان لکی ھذا، پھل کہاں سے آئے؟ کہا ہوا من عند اللہ، قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے دیا۔ کیوں؟ کنڈی تو بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، دروازہ بند ہے، زکریا علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور آتا جاتا نہیں ہے، پھل کیسے آئے؟ حضرت مریم نبی تو نہیں ہے کہ تم معجزہ کہو، حضرت مریم اللہ تو نہیں ہے کہ تم قدرت کہو۔ نہ ہم تثلیث کے قائل ہیں، نہ ہم تثلیث کے عقیدے کو ٹھیک سمجھتے ہیں، ہم تو انہیں اللہ نہیں مانتے، ہم تو توحید کے قائل ہیں۔ حضرت مریم ولی اللہ ہے نا، ولیہ ہے نا اللہ کی، تو ولی کی کرامت تو قرآن میں ہے، تو جب کرامت قرآن میں ہے تو کرامت کا انکار نہیں ہوتا، تو اس کرامت کا انکار آپ کیوں کرتے ہو؟ نعوذ باللہ اگر کرامت لکھا ہوا ہو، کرامت کا واقعہ لکھا ہوا، تم کو قرآن کو، اس کو فضائل درود شریف کو آگ میں ڈالو، یہ جو قرآن کریم کی کرامات لکھی ہوئی ہیں اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تھوڑا گزارا جس سیڑھی پہ چڑھ گئے ہو نا مولوی صاحب، اس سیڑھی سے اترو، ورنہ ایک دن تم ان آیات کا بھی انکار کر دو گے کہ آصف بن برقیہ جو تھا وہ کیسے تخت بلقیس لے کر آیا تھا، تم بیٹھے ہوگے، پھر وہ بھی کرامت ہے کہ ابھی تمہاری آنکھ کا پلک نہیں جھپکا ہوگا، پہلے یہاں پر لا کر حاضر کر دوں گا، آصف بن برقیہ نے کہا تھا، یہ بھی کرامت ہے۔ تم اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے؟ اس لیے کرامات کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے اپنے علم کو تھوڑا سا سرچ کر لیا کرو کہ کتنے فیصد بچ گیا ہے، ایزی لوڈ لے لیا کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ ایک دن قرآن پہ بول بیٹھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چیلنج قبول نہیں کرتے فلاں، یار ایسی باتیں ہیں، ہم امت کے معاملے میں اس بات پہ اسی لیے خاموش ہیں کہ یار فلاں معاملہ ہے، فلاں ہے، اور یہ کہتے ہیں ڈر گئے ہیں۔ ان کو جرت ہے نا بات کرنے کے، مولوی جو قرآن کو آگ لگانے کی بات اس طرح کر رہا ہے، اسے کہو تھانے میں جائے، نامینیٹڈ میری اجازت نامہ لے، کیونکہ مناظرے پہ پابندی ہے نا، نامینیٹڈ میری اجازت نامہ لے، اور میں نہ ہوں، مجھے نہ کہنا تم دیوبند کی نسل ہو، تمہیں شوق ہے نا، میں تمہیں دن کو تارے چھوڑو، رات کو سورج دکھانا جانتا ہوں، لیکن ہمیں چھیڑو نہیں اس مسئلے کو۔ چیلنج کرتا ہے بھئی، مناظرے پہ سرکاری طور پہ پابندی ہے، جیسے کسی کے پاس پستول ہو نا،
تو بغیر لائسنس کے وہ نہیں رکھ سکتا. تو ایسے مناظرہ ہے نا, بغیر اجازت نامے کے وہ نہیں کر سکتا. یہ چیلنج کرتا ہے, اسے کہو چیلنج تمہارا تو اجازت نامہ بھی تم لو, اجازت نامہ تم لے لو, دوسرے دن ہم آ جائیں گے, ہم سے بات کر لینا, دا گز دا میدان. لیکن یہ ایسے بے ایمان ہیں, یہ آپ کو 2 نمبر پستول رکھوا کے پولیس بھجوائیں گے. بھائی ہم 2 نمبر ہی نہیں کرتے, ہمارے پاس اسلحہ ہوگا, لائسنس یافتہ ہوگا, ہمارے پاس گاڑی ہوگی اوریجنل ہوگی, ہمارے پاس جو چیز ہوگی اصل ہوگی. ہم اصل دین کے ماننے والے ہیں, نقل دین کے ماننے والے نہیں ہیں. چیلنج کرتے ہو, مناظرے کی اجازت نامہ بھی تم لے دو. تم پاول پور نہیں, تم پہاڑ پور کہو گے, میں پھر بھی آ جاؤں گا. کوئی پہاڑ تے چڑھ کے پہاڑ پور ہی پہنچنا ہوئے نا, اسی پھر ہی پہنچ جانے. اور دوستو مفتی صاحب آپ انجینئر مرزا کو لگام دیں, وہ صحابہ کرام پر تو بھائی انجینئر مرزا کو لگام دیں گے حکومت والے, اس کے خلاف FIR اٹک کے علماء نے درج کرا دیے توہین صحابہ پہ. 295/1 کی درخواست توہین مذہب کی جمع ہو گئی ہے. تو آپ حکومت وقت سے کہیں وہ کریں. اس وقت سرحد میں اور پنجاب میں جن کی حکومت ہے آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں. آپ اپنے یاروں سے کہیں نا کہ آپ باقی علماء کے خلاف تو جمع کرنے پہ بیٹھے ہیں, انہوں لگام دو نا. ہم تو FIR ہی کرا سکتے ہیں, وہ ہم نے کرا دی ہے, تو اس کے بعد اپنا معاملہ دیکھیں. بات کرتا ہی نہیں علماء سے. کردہ کہ نو ہے حضرت. المحند علی المفند پر دیوبندی مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ گھر سے بھی نہیں نکلتا تھا جب علماء آ گئے ہیں. مولانا عبدالغفار صاحبی رحمہ اللہ وہاں پہنچے تو انہوں نے گھر کا دروازہ ہی بند کر دیتے ہیں. مولانا مصعب عمیر حسینی وہی بیٹھے ہیں جیل میں, انہوں نے کہا جی مجھ سے بات کر, جی میں تم سے بات نہیں کرتا. جی کیوں؟ ساڑھے منہ تے کو پیپٹ بیٹھے, بھائی بول بین بیٹھی ہے, چاک پیسی آچا, ہاں کیوں بات نہیں کرتے؟ ایسی جھوٹ موٹ آپ لگا کر دنیا میں کام بنا کے بیٹھے ہیں. 2-4 بندے سامنے رکھو اور بات کرنا شروع کر دو. آج تک وہ مسجد میں جمعہ نہیں پڑھتا. میں نے اس کی جمعے کی ویڈیو دیکھی, ایک بیٹھک میں جمعہ پڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے, جس کو مسجد نہ ملے جمعہ پڑھنے کے لیے بیٹھک ملے, آپ اس کو کہ. اور یہ جو انجینئر والے ہیں نا, یہ بلیک فالوورز ہیں, ان کے اندھے ہیں. کیوں؟ ان کو اتنا تو پتہ ہے کہ گھی والے سے گھی ملتا ہے, دودھ والے سے دودھ ملتا ہے, شو روم سے گاڑیاں ملتی ہیں, اتنا پتہ ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ دین عالم دین سے ملتا ہے. یہ دین انجینئر سے لینے چلے جاتے ہیں, اور انجینئر سے انجینئری ملتی ہے. تھلی سیدھی ہے یا گلی ٹیڑھی ہے, اس چھت پہ کتنے سیمنٹ کی بوریاں لگیں گی, کتنے ریت کے ٹریکٹر لگیں گے, کتنی بجلی کے ریڑے لگیں گے, یہ اس سے پوچھ لو. دین پوچھنا ہو تو دینداروں سے پوچھ لو. اور اگر انجینئر کے ساتھ عالم ہوتا نا تو پھر بھی بات تھی. وہ صرف انجینئر ہے, نرا انجینئر, ٹھیک ہے, وہ عالم نہیں ہے صاحب. ہاں عالم ہو, مثلا حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ عالم بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں. ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ وہ صرف انجینئر ہے بھائی. تھلی سیدھی ہے یا نلی سیدھی ہے, یہ اس سے پوچھ لو. مذہب اس کو پتہ نہیں ہے. مجھے تو کسی نے کہا الیکٹریکل کا اس نے وہ کیا ہے, ڈپلوما کیا ہے, تو اس سے گھر میں بجلی کے بٹن ٹھیک کروا لو, وہ اس کا انجینئر ہے. مولانا نماز میں سورۃ فاتحہ, امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کہنا کیسا ہے؟ تو بھائی امام کے پیچھے جب آپ آمین کہیں گے, اس کے بارے میں آہستہ آمین کہہ دیں تو زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ سنیں, قرآن کریم میں اگر ہم تلاش کریں کہ آمین کا لفظ ہے تو نہیں ہے. پورے قرآن میں آمین کا لفظ نہیں ہے. آمین کا لفظ حدیث میں ہے, اور جس حدیث میں آمین کا لفظ ہے ساتھ جملہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آمین کیا چیز ہے. قال عطا آمین دعاؤن, صحیح بخاری میں ہے کہ آمین دعا ہے. تو قرآن سے پوچھو کہ دعا کیسے ہونی چاہیے, تو قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. دعا کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آہستہ مانگ لو, تو اس لیے آمین آہستہ کہنی چاہیے. باقی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے. بھائی میرا ایک سوال ہے, آپ کہتے ہو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے, میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں. یہ جو قرآن کریم ہے, اس کی سورت نمبر 7 سورۃ اعراف ہے, آیت نمبر 204 ہے. اس آیت کا کبھی ترجمہ تو آپ کسی عالم سے سمجھ لو. رب کریم فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو 2 میں سے ایک کام کرنا, غور سے سننا اور زبان کو بند کرنا. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تب تمہارے اوپر رحمت کی جائے گی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں
اجمع العلماء علی ان هذه الآیہ نزلت فی الصلاۃ، فرمایا علماء اسلام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے۔ تو جب نماز کے بارے میں اتری تو قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور کان لگا کر سنو، اللہ نے پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ تو اس مسئلے پہ آپ قرآن پیش کیوں نہیں کرتے، حدیث پیش کیوں کرتے ہیں؟ میرا پہلا سوال، قرآن تو پیش کر دو۔ اس مسئلے پہ تو آپ قرآن کریم کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، سیدھا حدیث پہ جاتے ہو۔ اچھا چلو میں تمہارا شوق پورا کیا دیتا ہوں، حدیث پہ چلے جائیں۔ حدیث صحابی سے سمجھیں یا وہابی سے سمجھیں، مسئلہ پھر وہی آ جائے گا۔ ہم وہابی والے نہیں ہیں، ہم صحابی والے ہیں۔ حضور ہمیں صحابہ کے حوالے کر کے گئے ہیں، وہابہ کے حوالے کر کے نہیں گئے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو جو سمجھایا صحابہ نے ہمیں وہ بتایا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ والی بات نہیں ہے، فرمایا جو پیغمبر کی حدیث سورۃ فاتحہ والی ہے انما اذا کان وحدہ، یہ اکیلے نمازی کو حکم ہے، مقتدی کو نہیں ہے۔ تو اس لیے صحابہ کی بات مان لو، اعتراض ختم ہو جائے گا۔ نماز کی حالت میں سینے پہ ہاتھ رکھنے کو آپ غلط کہتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کو تو آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے اٹھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کل آپ کہیں گے بنیان تو آپ سینے پہ پہنتے ہیں، اجی سینے پہ ہاتھ رکھ لو، کیسی شادی دلیل ہے دنیا میں۔ خدا کے بندے نماز اسی لیے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، قرآن سینے پہ ہم اٹھاتے ہیں تو حدیث پاک میں ہے کہ قرآن تو دل کے اندر ہوتا ہے، لہٰذا کل ہاتھ دل کے اندر ڈال دینا، قرآن تو دل کے اندر ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس دھرتی پر میں بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں، ایسی ایسی نماز حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے، ایک بچہ بیٹھا تھا اور ایک آدمی سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنے لگا تو بچے نے عجیب سا تبصرہ کیا، اس نے کہا تو بیبے کو نماز سیکھی ہے، تو نے بیبے سے نماز سیکھی ہے؟ تو کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ دنیا میں بھائی۔ ایک شخص نے مجھے کہا مولانا ہم سینے پہ اس لیے ہاتھ باندھتے ہیں کہ ناف کے نیچے جو جگہ ہے نا یہ سطر ہے، تو ہم سطر والی جگہ پہ ہاتھ نہیں باندھتے، ہم پاک جگہ پہ ہاتھ باندھتے ہیں۔ میں نے کہا چلو ابھی میں مرد عورت کا فرق نہیں کرتا، لیکن ایک بات پوچھتا ہوں، اتحیات میں ہاتھ کہاں رکھتے ہو؟ کہتے ران پر۔ میں نے کہا ران سطر ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا ادھر کیوں رکھتے ہو؟ اتنا ہاتھ رکھ کے اشہد اللہ الہ، ٹھیک ہے، سادہ دلیل ہے، یہی بات پیش کر کے بیٹھے ہوئے، تھوڑا سا گزارا کرو اور معاملے۔ کبھی امام کعبہ کی ویڈیو دیکھ لو کہ امام کعبہ اس مسئلے پہ ہاتھ کہاں باندھتا ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ دو ہی روایتیں ہیں، یا ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے۔ تو ناف کے نیچے والی روایت کو حضرت علی نے سنت فرمایا ہے، ان من السنہ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، یہ تحت السرہ کا لفظ سنن نبی داؤد اسی میں ہے جو سعودیہ سے چھپ کے آئی ہے۔ الکتب ستہ آپ اٹھائیں جو سعودیہ سے چھپی ہے، اس میں تحت السرہ کا لفظ ہے کہ آپ ناف کے نیچے باندھیں، یہ حضرت علی نے سنت بتائی ہے، اس لیے ہم اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ جب سب کچھ قرآن حدیث میں ہے تو اماموں کی تقلید کیوں ہے؟ بھائیو میں نے یہی کہا کہ سب کچھ قرآن حدیث میں ہے، لیکن سمجھیں گے کس سے؟ سمجھیں گے پیغمبر کے صحابہ سے۔ صحابہ کا شاگرد امام ابو حنیفہ ہے، اس نے ہمیں بات بتا دی۔ جیسے حضور کا فرمان حضور کا شاگرد صحابی سناتا ہے، ویسے صحابہ کا فتویٰ امام ابو حنیفہ صحابہ کا شاگرد سناتا ہے۔ حضور کا فرمان حضور کا شاگرد بتا رہا ہے، صحابہ کا فرمان صحابہ کا شاگرد بتا رہا ہے۔ اس بنیاد پہ ہم نے ائمہ کرام کے مہارت کے طور پہ ان کی بات کو مانا ہے۔ اور میرے بھائی مانتا تو بھی قرآن حدیث نہیں ہے، زیادہ جرت نہ کر، میں تیرے اندر کو جانتا ہوں۔ بتاؤں اگر تم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے نا تو تمہارے مولوی کتابیں نہ لکھتے، تمہارے مولوی ایک کتاب بھی نہ لکھتے۔ تھوڑے مولویاں تو کتاباں تو ڈھیر لکھ دیتے ہیں، کیوں لکھے ہیں تمہارے مولویوں نے کتابیں؟ قرآن حدیث سمجھائی ہے۔ تو میں نے کہا آج کا مولوی قرآن حدیث سمجھائے تو ٹھیک ہے، صحابہ کا شاگرد ابو حنیفہ سمجھائے تو ناجائز ہو جاتا ہے؟ دماغ خراب ہے تیرا، عقل کو سامنے رکھ کے بات کرے۔ صحابہ کا شاگرد لکھا کے سمجھا دے، اجی نہیں مننا قرآن حدیث، تے تیرا مولوی لکھ کے آپ کے مسائل ان کا حل مولانا مبشر صاحب لکھ کے دے دے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، مولانا روپڑی صاحب لکھ کے دے دے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تھوڑا گزارا کر، اگر سچا اہل حدیث بھائی تو میرا ہے، میں تجھے کو کافر مشرک نہیں کہہ رہا، تجھے گالی نہیں دے رہا، اگر تو سچا میرا اہل حدیث بھائی ہے نا تو پھر اپنے مولوی صاحب سے کہہ کہ مولوی صاحب صرف قرآن کا ترجمہ لکھ کے دو، صرف حدیث کا ترجمہ لکھ کے دو، باقی ساری کتابیں الماری میں رکھ دو، اگر تم سچے ہو۔ اگر تیرے مولانا صاحب، میں تو بڑی عزت سے نام لیتا ہوں، میں گالیاں نہیں دیتا، وہ تیرا ظرف ہے، اگر تیرے حضرت مولانا صاحب
کتاب لکھتے ہیں اور تو بڑے شوق سے پڑھتا ہے تو پھر گلا احناف پہ نہ کر کے امام ابو حنیفہ کی بات کو مانتے ہیں، بلکہ تجھے زیادہ ہمیں سلام کرنا چاہیے کہ او حنفیو تم تو بہت اچھے ہو، صحابہ کے شاگرد کی تو مان رہے ہو، اسی تے 1400 سال دے مولوی دی من رہے ہیں، 14 سال بعد کسے مولوی دی مان کے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا تو گزارا کر دو۔ چلیں لے ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے منع نہیں کیا، منع کیا تو دکھاؤ، بیٹا میں تیری یہ شاطرانہ چال جانتا ہوں۔ حضور پاک نے رفع الیدین کا حکم بھی نہیں دیا، حکم دیا ہے تو دکھاؤ۔ ایک بات تو نے کی، ایک میں نے کہی۔ کہتے ہیں منع نہیں کیا، میں کہتا ہوں حکم نہیں دیا، تو کیا کرے گا؟ اس دھرتی پہ تو مجھے ایک روایت دکھا دے جس میں حضور نے فرمایا ارفعوا ایدیکم، میں حکم دے رہا ہوں رفع الیدین کرو۔ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ حکم نہیں کیتا لیکن خود کیتا تا ہے، میں کہ جی منع نہیں کیتا خود چھوڑاتے ہے۔ جی ہاں جی، ٹھیک ہے، تو حکم نہیں کیا تو ہے، میں نے کہا اگر منع نہیں کیا تو چھوڑا تو ہے، اور میں تجھے منع بھی دکھا دوں، تیرا منہ مانگا شوق پورا کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ جلد اول صفحہ 180، قدیمی کتب خانہ کراچی، حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے خرج علینا رسول اللہ وکننا صلینا، اللہ کے رسول تشریف لائے، ہم اکیلی نمازیں پڑھ رہے تھے، حضور پاک نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، اوے میں تمہیں شریر گھوڑوں کی طرح دم ہلاتے کیوں دیکھ رہا ہوں؟ حضور کے لفظ میرے نہیں ہیں، مالی اراکم رافعی ایدیکم، تم رفع یدین کر رہے ہو، کأنہا گویا اذناب خیل، یہ گھوڑوں کے دم ہیں، شمسن شریر گھوڑے، اسکنوا فی الصلاۃ نماز میں سکون اختیار کرو۔ صحیح مسلم نہ ہو، جابر ابن سمرہ راوی نہ ہو، کتاب الصلاۃ نہ ہو، صحیح روایت نہ ہو، میری سزا گولی ہے، لیکن حدیث ہو صحیح ہو، پیغمبر کا صحابی جابر ابن سمرہ راوی ہو تو پھر ماننا۔ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ امام نووی نے فرمایا تھا یہ روایت تو سلام والے رفع الیدین پہ ہے۔ میں نے کہا اے تم کہتے ہو اللہ اللہ رسول کی مانیں گے کسی اور کی نہیں، امام نووی اللہ اللہ کے رسول ہے، المتوفى 776 ہجری، بات کرتے ہو؟ امام نووی رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ کے پورے 600 سال بعد آنے والے ایک مولوی کی بات تم نے مان لی۔ رسول اللہ نے تو لفظ یہاں سلام کا نہیں دیا، یہاں سلام والی روایت دوسری ہے، مکمل نماز والی روایت الگ ہے۔ اچھا بات ماننی تھی امام نووی کی، تو امام نووی نے تو صحابہ کو دیکھا بھی نہیں ہے، جس نے دیکھا ہے وہ پیغمبر کا صحابہ کا شاگرد ابو حنیفہ ہے، اس کی مان لیتے، اگر امتی کی ماننی تھی اس کی مان لیتے۔ تھوڑا سا گزارا، مولا علی قاری رحمہ اللہ نے اسی جگہ پہ لکھا ہے رواہ مسلم ویفید النسخ۔ میرے دوستو اس لیے منع والا جملہ کم از کم مجھے نہ کہنا۔ پی ایچ ڈی ان عربک لینگویج، ان کا ایک مناظرہ آیا تھا مجھ سے 2014 میں گفتگو کرنے، آپ یوٹیوب پہ لکھے مفتی عبدالواحد قریشی ترک رفع یدین مناظرہ، آپ کو آگے ملے گا۔ 1 گھنٹے سے زائد وہ میرے سامنے یوں تڑپتا رہا بیچارہ، اس حدیث کا وہ جواب نہ دے سکا، مجھے کہتا تھا اس کا ترجمہ ہاتھ ہلاؤ، میں نے کہا ایک منٹ، رافعی ایدیکم، اب ترجمہ کر رفع یدین، نہیں کرتا تو میں نے پین نکالا، میں نے کہا اب کر دے، کرتا تو پھنستا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر موت ہی موت ہے۔ ٹھیک ہے یار، لوگ تو کہتے ہیں نا ادھر تو ہی تو ہے، میں تمہیں عشق نہیں محبت نہیں، میں تمہیں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، تو جدھر دیکھتا ہوں ادھر موت ہی موت ہے، تو کیا ترجمہ کرتا؟ 1 گھنٹے کے بعد کہا جی کل آؤں گا، میں نے کہا بڑے عقل مند ہو، قیامت کو بھی کل قیامت کہتے ہیں، اس سے پہلے تُو نے نہیں آنا، اور وہ واقعی نہیں آیا، تو اس لیے تھوڑا سا گزارا، اس جیسے اڑنگی والے سوال مجھ سے نہ لکھنا، میں تمہارے گھر سے آیا ہوں، اندر کو جان کے آیا ہوں، بائی پاس سے نہیں آیا، انڈر پاس سے آیا ہوں۔
مسلک دیوبند تبلیغی جماعت، ان کی والدہ فوت ہو گئی، بھائی فوت ہو گئے، ماں اور بھائی کا جنازہ فلاں فلاں سے پڑھوایا، مفتی صاحب سے پڑھوایا، دریافت عمل یہ ہے ماں کی وصیت پہ عمل کریں یا ہمیشہ گستاخوں کو پڑھوائیں. یہ علاقائی مسئلہ ہے، علاقائی علماء اس کو حل کر دیں گے. نماز جنازہ کے متصل بعد جو دعا ہے وہ کون سی ہے؟ میرے دوستو، نماز جنازہ کے بعد دعا ہے لیکن قبر پہ جا کے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مانگی ہے. نماز جنازہ کے سلام کے بعد اللہ کے رسول نے دعا نہیں مانگی. اس پہ کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بھائی کہتا ہے نا کہ حضور پاک نے دعا مانگی ہے، اسے کہو جی بالکل ٹھیک ہے، پین نکالیں جیب سے، اس کے ہاتھ میں کاغذ دے دیں اور پین دے دیں. اسے کہو حضور پاک نے اگر نماز جنازہ کے سلام کے فوراً بعد دعا مانگی ہے، وہ دعا کے لفظ لکھ دو. خدا کی قسم لفظ تم لکھ کے دے دو، عمل سب سے پہلے میں شروع کروں گا. حضور کے لفظ دکھا دو. اس دھرتی پہ کائنات تو الٹ پلٹ ہو سکتی ہے، حضور کے لفظ تم نہیں لکھ سکتے، نہ صحیح نہ ضعیف، کوئی بھی نہیں لکھ سکتے. کیوں؟ نہ صحیح روایت نہ ضعیف. کیوں؟ کہ حضور نے مانگی جو نہیں ہے. جب مانگی جو نہیں ہے تو لفظ ہی نہیں ہے. تو میرے بھائی جسے حضور نے نہیں مانگی تو میں بھی نہیں مانگتا. حضور نے نہیں مانگی تو میں بھی نہیں مانگتا، لہٰذا مجھے اپنی دعاؤں پہ مجبور نہ کرو. ائمہ ثلاثہ جب امام اعظم ابو حنیفہ سے فروع اختلاف کریں انہیں مجتہد مطلق کہا جاتا ہے. اس طرح صاحبین کریں تو انہیں مجتہد فی المذہب کہا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر کہا جائے کہ صاحبین مقلد ہیں فروع میں تو مجتہد ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے استنباطی اصول و فروع کیا ہے؟ آپ تخصص فی الافتاء کی کلاس میں داخلہ لے لیں، ان سوالات کا جواب دے دیا جائے گا. آپ کا سوال عوام کے ذہن سے اوپر ہے تو آپ کا جواب عوام کے ذہن کے مطابق کیوں ہوگا؟ نو ایشو. اصحاب الترجیح یا صحاب التخریج میں ان کا فیصلہ آپ کو سمجھائے دوں گا. آپ تخصص فی الافتاء میں تشریف لائیے. کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا کوئی بزنس نہیں تو ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں عمران خان کا کوئی بزنس نہیں ہے، اس کا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ اس کا جواب دے دیں، میں اس کا دوں گا. عمران خان کے فالوورز ہیں تو مولانا فضل الرحمان کوئی لاوارث ہے؟ جیب میں رکھو اپنے سوالات. اگر ان کا پیسہ کرپشن کا ہے مولانا کا تو 4 سال سے گورنمنٹ ان کی رہی ہے وفاق میں، اور تقریباً ان کی گورنمنٹ 10 سال سے صوبہ خیبر پختونخوا میں ہے. ان میں جرت ہے تو مولانا کی کرپشن ثابت کر دیں. ایسی خواہ سے اعتراضات آپ نے لگائے ہوئے ہیں. نماز میں سورۃ فاتحہ، اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں دے چکا ہوں. مختصر وقت میں علماء سو اور علماء حق میں فرق واضح کریں. علماء سو درباری مولوی ہوتے ہیں، حکومت کے کاسا لیس ہوتے ہیں، حق بات بیان نہیں کرتے، اور علماء حق بات بیان کرتے ہیں. حضرت صحیح بخاری میں حدیث پاک موجود ہے رفع الیدین کی. صحیح بخاری میں حدیث پاک موجود ہے رفع الیدین نہ کرنے والی آپ کو دکھتی ہے، نہ کرنے والی نہیں دکھتی. حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، اس پہ کوئی رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی بات بھی تو آپ دیکھ لیں. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو ثبوت ہے باقاعدہ حدیث پاک. اگر آپ نے دیکھنی ہو تو 6 حدیثیں مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے معارف السنن میں لکھ دی ہیں، آپ اس کو بھی دیکھ لیں. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی میں نے آپ کی خدمت میں حضرت علی کی روایت ابھی پڑھ دی ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کا رافضیوں سے اتحاد ہے، صحیح ہے تو کر لینا چاہیے، یہ نہیں ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ عالم ہیں، علماء کرام کے قائد ہیں، انہیں مکمل تفصیلات کا علم ہے کہ اس سے کس طرح کیا جا سکتا ہے، کس طرح نہیں کیا جا سکتا. سارے معاملات سے مولانا واقف ہے، اس لیے آپ مولانا کے برابر کے ہیں تو اعتراض کریں، ان سے کم ہے تو آپ بات کو مان لیں. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.